بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العیدین، دونوں عیدوں کا بیان، یعنی دونوں عیدوں میں کیا کرنا چاہیے. باب فی العیدین والتجمل فیہ، عیدوں کے بارے میں اور اس میں زینت کرنا، تجمل تجمیل خوبصورت ہونا یا زیب و زینت کا بندوبست کرنا یا اہتمام کرنا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبۃ من استبرق، لے لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبہ چغا من استبرق، موٹے ریشم کا، قرآن میں لفظ آتا ہے، تباع فی السوق، جو بازار میں بیچا جا رہا تھا. فاخذها فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتع هذه، آپ اس کو خرید لیں، تجمل بها للعید والوفود، آپ اسے عید کے دن پہن کر اور وفد کے آنے کے موقع پر پہن کر زینت اختیار کریں، خوبصورتی اختیار کریں، تجمل جمیل ہو جائیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، تو ٹھہرے رہے عمر جب تک اللہ نے چاہا کہ ٹھہرے، یعنی کچھ دیر ٹھہرے رہے. ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباج، جو ریشم کی ایک اور قسم ہے، اس کا ایک ریشمی چغا جو تھا وہ حضرت عمر کو بھیجا. فاقبل بها عمر فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. فقال یا رسول اللہ انک قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وارسلت الی بهذه الجبہ، اور آپ یہ جبہ مجھے بھیج رہے ہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا، تبیعها، اس کو بیچ ڈالو، وتصیب بها حاجتک، اور اسے اپنی ضرورت پوری کرو. یعنی ضروری نہیں کہ خود پہنو، کسی کو دے دو. ایک دوست کو بھیج دیا تھا. یعنی بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورتی اختیار کرنا عید کے دن تو اچھا ہے، لیکن مردوں کو عورت نہیں بن جانا چاہیے. باب الحراب والدرق یوم العید، عید کے دن حراب، برچیاں لے کے جانا، والدرق، اور ڈھالیں لے کے جانا. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدی حدثه ان عروة ان عائشة قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وعندی جاریتانی، اور میرے پاس دو بچیاں تھی، تغنیانی بغناء بعاث، وہ گانے گا رہی تھی گانا بعاث کے دن کا. یہ جنگ بعاث ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، 120 سال جاری رہی تھی. دو بھائی تھے اوس اور خزرج، کسی بات پہ لڑ پڑے، ایک دو دن نہیں 120 سال تک پھر ان کے قبیلے جو تھے وہ لڑتے ہی رہے، ایک دوسرے کے دشمن رہے. یعنی بار بار وہ جنگ بھڑک اٹھتی، اور اس میں شاعروں نے بڑی آگ بھڑکائی شعر کہہ کہہ کے، اور اس میں بڑی بہادری کے کئی شعر تھے اور کچھ اس قسم کے. تو کچھ بچیاں جو تھیں وہ جنگ بعاث کے شعر پڑھ رہی تھیں. فاستجع علی الفراشی، تو آپ بستر پہ لیٹ گئے. وحول وجہہ، اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. وجاء ابو بکر، تو ابو بکر آئے. فانتہرنی، انہوں نے مجھے جھڑکا. کس کو؟ حضرت عائشہ، بیچاری کی شامت آئی رہتی تھی. وقال مزمارۃ الشیطان، کہ شیطان کا آلہ، مزمار باجا. عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ راگ باجا ہو رہا ہے. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. کن کی طرف؟ حضرت ابو بکر کی طرف. فقال، تو فرمایا، دعہما، ان کو چھوڑ دو، گانے دو. فلما غفل غمزتہما، پھر جب حضرت ابو بکر کسی دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا. فخرجتا، تو وہ دونوں چلی گئیں. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا اب جاؤ. وکان یوم عید، اور یہ عید کا دن تھا، یلعب فیہ السودان، جس دن حبشی لوگ کھیل کھیل رہے تھے، بالدرق والحراب، بھالوں اور ہتھیاروں کے ساتھ. فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. واما قال، یا انہوں نے کہا، تشتہین تنظرین، کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو کھیل کو؟ یعنی اس دن تماشا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ تم بھی دیکھو گی؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھوں گی. فاقامنی وراءہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. خدی علی خدیہ، میرا گال آپ کے گال پر تھا، یعنی کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا. تو پیچھے سے جب سر رکھیں تو یعنی حضرت عائشہ کا گال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گال ساتھ مل گیا. وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، دونکم یا بنی ارفدہ، کہ اے بنو ارفدہ کھیلتے جاؤ، کھیلو کھیلو. بنو ارفدہ ان کا یعنی حبشیوں کا نام لیا آپ نے. حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی. قال حسبکی، تو آپ نے پوچھا تمہیں کافی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فاذهبی، تو اچھا چلی جاؤ. یعنی جب میں تھک گئی دیکھ کے کھیل تو آپ نے کہا جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ.
اس حدیث سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بعث کا قصہ گانے والی لڑکیوں کو منع نہیں کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو پہلے پڑھنی تھی. یعنی گانا لفظ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر خرافات جو ہے وہ گانی جائز ہے اور ہندوؤں کے الفاظ میں یا ان کے گانے جو ہیں وہ ہم اپنا کلچر بنا لیں. نہیں، اس میں بھی سلیکشن ضروری ہے کہ ہم جو گا بھی رہے ہیں تو کیا گا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا، یا اس میں جاہلیت کی بو نہیں آتی، یہ دوسری قوموں کے رسم و رواج کی وہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کھیل کود دیکھنا دکھانا یعنی جو عام دنوں میں نہیں ہوتا تو اس دن یعنی انجوائے کرنے کا دن ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اسلام کی وسعت، کہ کھیل کود کے دن کھیلنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر کھیل کود کے دن بھی آپ کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت بڑائی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان آرام بھی کیوں کرتا ہے، یعنی سونے کے وقت میں سونا عبادت ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سونے کے وقت میں جاگیں اور جاگنے کے وقت میں پھر سو جائیں، یہ غلط ہوگا. اسی طرح اگر کام کا وقت ہے تو آپ کھیل میں لگ جائیں، یہ غلط ہے. اور اگر کھیل کا وقت ہے تو آپ کہیں نہیں جی میں تو بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں تو کھیلنا پسند ہی نہیں کرتی اور آج بھی میں تو کام ہی کروں گی. نہیں، آپ اس میں کیا کریں، آپ کھیلنے کے وقت کھیل بھی لیں، کیونکہ وہ کھیل کود اور وہ تفریح جو ہے وہ آپ کو تازہ دم کر دے گی. کس کے لیے؟ پھر عبادت کے لیے اور پھر اچھے کام کرنے کے لیے. یعنی دین ایک اعتدال کا دین ہے جس میں ہر چیز اپنے وقت اور موقع پر کرنا جائز ہے. بے وقت اور بے موقع اور بیکار اور لغو جو ہے اس کی بہرحال گنجائش نہیں. باب سنت العیدین لأہل الاسلام، باب دونوں عیدوں میں مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرني زبید قال سمعت الشعبی عن البراء قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. پھر عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کے فرمایا کہ آج کے دن ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر جائیں گے پھر قربانی کریں گے. فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. زندگی سے لے کے موت تک، جینے سے مرنے تک ہر کام ہمیں بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر اور ثواب کا باعث ہے. اور ایک خاص طریقے کے مطابق کر کے اس تہذیب اور اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جو شاید ہم اپنے اپنے رسم و رواج اور اپنے اپنے طریقوں میں یہ چیز نہ لا سکتے تھے. پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ ہر معاملے میں رہنمائی دی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے نام، لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہی ہے اسلام کا ایک تعارف، یہی ہے دراصل مسلمان ہونا، کہ ہر موقع پہ ان چیزوں کو دیکھنا کہ ہمیں اس جگہ پہ کیا بتایا گیا اور کیا سکھایا گیا. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار. کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے اور میرے پاس دو بچیاں انصار کی بچیوں میں سے بیٹھی ہوئی تھی، تو غنیاں نے گانے گا رہی تھی. مما تقاولت الانصار، ان میں سے جو انصار نے کہہ رکھے تھے شعر. تقاولت یعنی جو شعر انصار کے تھے. یوم بعاث، بعاث کے دن. قالت کہنے لگی ولیستا بمغنیتین، اور وہ دو بچیاں جو تھیں وہ گلوکارہ نہ تھیں. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ابی مزامیر الشیطان، کیا یہ شیطان کے باجے بجا رہی ہو؟ فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کے دن. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ان بچیوں کو گانے دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عید اور شادی کے موقع پر بھی گا سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے گانے چھوڑ کے اپنے ایجاد کریں، اپنا دماغ استعمال کریں. باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، باب الاکل کھانا یوم الفطر عید الفطر کے دن قبل الخروج نکلنے سے پہلے. عید الفطر پڑھنے سے پہلے کھانا بھی چاہیے، یہ بھی سنت ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سعید بن سلیمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلتے تھے فطر کے دن یعنی عید الفطر کے دن، حتیٰ یہاں تک کہ یاکلا آپ کھا لیتے کیا، تمراتن کچھ کھجوریں، یعنی میٹھا کھا کے نکلتے سے مراد یہ ہے. اور ہم سویاں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں. وقال مرجع بن رجا، اور مرجع بن رجا کہتے ہیں حدثني عبید اللہ بن ابی بکر قال حدثني انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں ویاکلہن وطرن، کہ آپ انہیں وطر کی تعداد میں کھاتے تھے، آڈ نمبر پہ کھاتے تھے.
اب رمضان میں بہت کھجوریں جمع ہو جائیں گی، لہٰذا ساری افطاری پہ نہ ایک دن پہلے ختم کر دیں کہ آج آخری روزہ ہے اس لیے ساری کھجوریں کھا لیں، کچھ عید کے صبح کے لیے بھی رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ سیویاں پکانے میں لگ گئے تو عید کی نماز رہ جائے گی۔ باب الاکل یوم النحر، قربانی کے دن کھانا واپس آ کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سے کھاتے تھے، لیکن اگر کوئی صبر نہ کر سکے اس وقت تک تو کچھ اور بھی کھا سکتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ صحابیات اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی کہ نہیں نماز پڑھ کے ہی پلائیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے، ہم بھی نہیں کھائیں گے اور تمہیں بھی نہیں کھلائیں گے، لیکن اگر وہ اتنا روئیں کہ نماز نہ پڑھنے دیں تو پھر پلا دیں۔ وہ روزہ کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ جس طرح رمضان کا روزہ ہوتا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد بن سیرین عن انس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، ذبح کر دیا، اسے چاہیے کہ پھر کرے، فلیعد اعادہ کرے۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال، کہنے لگا، ھذا یوم، یہ تو وہ دن ہے، یشتہی فیہ اللحم، جس دن گوشت کی اشتہا ہوتی ہے، یعنی گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے۔ وذکر من جیرانہ، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا، فکأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا سمجھا۔ قال وعندی جزعۃ، اور کہا کہ میرے پاس ایک بچیا ہے، احب الی من شاتی لحم، مجھے زیادہ پسند ہے 2 بکریوں کے گوشت سے، یعنی 2 بکریوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند بچی ہے۔ فرخص له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کو وہی بچیا قربان کرنے کی اجازت دے دی۔ فلا ادری، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، ابلغت رخصت من سواہ ام لا، کہ یہ رخصت اوروں کے لیے ہے یا نہیں، یعنی یہاں پر اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مبہم بات ہے کہ کیا آپ نے صرف اسی کو اجازت دی تھی کہ اچھا تم پہلے کر کے آگے ہو تو کوئی بات نہیں، یا یہ سب کے لیے ہے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے، اگلی حدیث کو مزید واضح کر دے گی۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن الشعبی عن البراء بن عازب قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، کب؟ یوم الاضحیٰ، عید کے دن، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ فقال من صلی صلاتنا، آپ نے فرمایا جو ہماری نماز جیسی نماز پڑھے، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری قربانی جیسی قربانی کرے، فقد أَصَابَ النُّسُكَ، تو گویا اس نے قربانیوں کو پا لیا۔ وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر لے، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو وہ نماز سے پہلے ہے، وَلَا نُسُكَ لَهُ، اور اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ فقال ابو بردۃ بن نیار خال البراء، حضرت برا کے ماموں ابو بردہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ، فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے تو اپنی نماز سے پہلے ہی بکری قربان کر لی، وعرفت ان الیوم یوم اکل وشرب، اور مجھے پتا تھا یا میرا خیال تھا کہ یہ دن تو کھانے پینے کا ہے، واحببت ان تکون شاتی اول شاۃ تذبح فی بیتی، اور میں نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں جو قربانی ہو وہ میری ہی بکری کی ہو، فذبحت شاتی، تو میں نے اپنی بکری ذبح کر لی، وتغدیت، ناشتہ کیا، قبل ان آتی الصلاۃ، اس سے پہلے کہ میں نماز پڑھنے آؤں، یعنی اندھیرے میں ہی سب کچھ کر لیا۔ قال شاتک شات لحم، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری بس گوشت کی بکری ہے، یعنی عام گوشت بنا ہے اس سے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، فإن عندنا اناقا لنا جزعة هي احب الی من شاتین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 1 سال کی بچیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے، افتجزی انی، کیا وہ مجھ سے پوری ہو جائے گی، یعنی میری طرف سے اس سے قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی بکری تو میں کر چکا ہوں، اب ایک بچیا کھڑی ہے، اگر میں وہ کر دوں تو کیا ہو جائے گا ایسے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ کفایت نہ کرے گی۔ کیوں؟ اس سے کیا پتہ چل، 2-3 باتیں پتہ چلتی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو آپ نے اس کو کیا حکم دیا؟ دوبارہ قربانی کرو۔ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس شخص کے پاس اب دوبارہ قربانی کرنے کے لیے جو تھی وہ مکمل قربانی نہ تھی بلکہ چھوٹی تھی، بچیا تھی، کیونکہ قربانی میں بکری کا دوسرے سال میں لگا ہوا ہونا ضروری ہے، اور 1.25 سال یا 1.5 سال کی بکری جو ہے وہ اس عمر کو پہنچتی کہ جس کی قربانی کی جا سکے، اس سے پہلے چھوٹی جو ہے اس کی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دانتوں کا بھی حساب ہوتا ہے، کتنے دانت اگ چکے ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ہاں تم چونکہ ایک پہلے کر چکے اور اب دوبارہ کرو، لیکن کسی اور کے لیے اجازت نہیں، یہ رخصت تمہارے لیے خاص ہے۔ پیچھے میں آیا تھا نا کہ پتہ نہیں اس کے لیے خاص تھی کسی اور کے لیے، تو وہ صرف انہی کے لیے خاص تھی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی دوبارہ کرائی، لیکن وہ مکمل جانور نہیں تھا تو کم جانور کا بھی کرنے سے ادا ہو گئی، لیکن آپ نے سب کے لیے اس کی اجازت نہیں دی۔ باب الخروج الی المصلی بغیر ممبر، بغیر ممبر کے عیدگاہ کی طرف جانا۔
یعنی عید چونکہ شہر سے باہر پڑی جاتی کھلی جگہ پہ، اور وہاں پر تو ممبر لگائے جانے مشکل ہے یا تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ ممبر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن اياز بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور اضحیٰ کے لیے نکلتے الى المصلی عیدگاہ کی طرف. فاول شيء يبدأ به الصلاة، تو پہلی چیز جس سے آپ ابتدا کرتے وہ نماز تھی. ثم ينصرف، پھر آپ سلام پھیر جاتے. فيقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے. والناس جلوس، لوگ بیٹھے ہوتے. علی صفوفہم، اپنی صفوں میں، یعنی خلط ملط نہیں ہوتے تھے، گڑبڑ نہیں مچا دیتے تھے، بلکہ نماز کے بعد کیا ہوتا، لوگ اپنی اپنی صف پہ بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. فیعظہم، ان کو نصیحتیں کرتے. ویوصیہم، وصیتیں کرتے. ویأمرہم، اور ان کو حکم دیتے. فإن کان یرید ان یقطع بعثا قطعہ، پھر اگر کسی لشکر کو بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو بھیجتے. بعث یعنی لشکر مراد ہے، یعنی کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو روانہ کرتے. او یأمر بشیء امر بہ، یا آپ کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے. ثم ینصرف، پھر آپ چلے جاتے. کیونکہ ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ اہم اعلان وہاں پر کر دیا کرتے تھے. فقال ابو سعید فلم يزل الناس على ذلك، ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگ اسی حال پر رہے. حتى خرجت مع مروان، یہاں تک کہ میں مروان کے دور میں، مروان مدینہ کا حاکم تھا، ان کے ساتھ نکلا. وهو امیر المدینہ، اور وہ مدینہ کا امیر تھا. فی اضحى و فطر، یاد نہیں یا تو عید الاضحیٰ تھی یا فطر. فلما اتینا المصلی، جب ہم عیدگاہ کے پاس آئے. اذا منبر بناہ کثیر بن السلط، تو دیکھا کہ کثیر بن سلط نے ایک منبر بنا دیا ہے. یعنی پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، مروان نے ایک اور رسم نکالی کہ ممبر بنوا لیا. فاذا مروان یرید ان یرتقیہ قبل ان یصلی، تو میں نے دیکھا کہ مروان اس پہ چڑھنا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی، یعنی خطبہ دینا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی. فجبستہ بثوبہ، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے کپڑے سے کھینچ لیا. فجبدنی، تو اس نے بھی مجھے کھینچا، یعنی ذرا کھینچا تانی ہوگی. فرتفع، لیکن چڑھ گیا. فخطبہ، خطبہ دیا. قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے بدل ڈالا سب کچھ. فقال ابا سعید قد ذهب ما تعلم، مروان نے کہا ابو سعید جس زمانے کو تم جانتے ہو وہ چلا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، میں نے کہا کہ خدا کی قسم جس زمانے کو میں جانتا ہوں وہ اس زمانے سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا، یعنی یہ جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون، وہ کہنے لگے کہ بے شک لوگ نہ بیٹھا کرتے تھے، لنا ہمارے لیے، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فجعلتها قبل الصلاۃ، تو میں نے اس کو نماز سے پہلے ہی کر دیا. اس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا تھا. مروان نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی تھی، اس کی وجہ سے لوگ نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لیتے، بات نہیں ان کی سننا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک نماز شروع نہیں ہوتی تو لوگ جائیں گے نہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خطبہ ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں. تو یہ ترتیب انہوں نے بدلی جو کہ سنت کے خلاف تھی. لیکن افسوس کہ اب بھی بعض جگہوں پہ حضور کی سنت کو فالو نہیں کیا جاتا، مروان کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ مجبوریاں بھی مروان جیسی ہیں. سوال ہے، کتاب الجمعہ میں ہم نے پڑھا کہ جب امام خطبے کے لیے مسجد میں آ جاتے تو حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لیٹ نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقون میں شامل نہیں ہوتے، اجر کے لحاظ سے وہ نہیں ہوتے جو فالسابقون السابقون ہوتے ہیں. یعنی باقی نماز تو ہو جاتی. مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کلاس میں ایک شخص فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب فیل ہیں. وہ بھی پاس ہیں لیکن وہ صرف پاس ہیں، جبکہ ان کو ایک خاص درجہ اور مقام ملا ہے. باب 594 حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے کھیت میں چکندر بوتی. جمعہ کے دن وہ چکندر کی جڑیں نکال کر پکاتی. صحابی اس کے کھانے پر ہر جمعے کو انتظار کرتے. آپ نے کہا وہ عورت اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی کمائی میں سے یہ نیک کام کرتی تھی. وہ اپنے خاوند سے بھی مانگ کر بغیر محنت کے یہ کر سکتی تھی، مگر عورت کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کما کر کام کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا جو مال اس کے خاوند یا باپ کا ہو کیا وہ اس کا نہیں ہے، اور کیا اس مال میں سے وہ صدقہ خیرات کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کیا اسے خود کما کر ہی دینا ہوگا ورنہ اس کا صدقہ یا خیرات نہیں ہوگی، جبکہ عورت گھر کی ذمہ داریوں میں سارا دن مصروف رہتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے ضرور باہر نکل کر کمانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کر کے نیکی کما سکے. میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی تفسیر سے شامل ہو گئی ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ عورتیں بھی
جو ان کا ذاتی مال ہے اس میں سے بھی صدقہ خیرات کیا کریں. عموماً عورتیں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ عورت کا ذاتی مال جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ گھر سے باہر نکل کر کما کے لاتی ہے. اس کے ذاتی مال کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو شادی کے موقع پہ جو مہر ملتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. اس میں سے وہ جو خرچ کرے گی وہ اس کے اپنی طرف سے صدقہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح تحفے تحائف کی شکل میں جو مال اس کے پاس ہوتا ہے، خواہ اس کے شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا دوست کی طرف سے، کسی کا بھی جو گفٹ ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہیز بھی دیا جاتا ہے، تو جہیز میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی عورت کا ذاتی مال ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض عورتیں شادی کے موقع پر ماہوار جیب خرچ لکھواتی ہیں. کئی علاقوں میں خاص طور پہ رواج ہے کہ جی مہینے کا کیا ملے گا عورت کو، وہ مہر کے ساتھ ایک رقم باندھ دی جاتی، جی 500 1000 یا کچھ، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا ذاتی مال ہوگا جس میں سے وہ جتنا خرچ کرے گی اس کو ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو روزمرہ شوہر گھر کی ضروریات میں خرچ کرنے کو دیتا ہے تو اس میں سے عورت اگر گھر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے. اور یہ اس حد میں ہے کہ جس سے وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے باہم مشورے کے ساتھ وہ خرچ کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک اور حدیث آئے گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جب شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرتی ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا ذاتی مال کا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا اس سے، یعنی دوسرے درجے پہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ براہ راست اس کو خرچ نہیں بھی کر رہا ہوتا، پھر بھی جب عورت اس کے مال میں سے کرتی ہے یا باپ کے مال میں سے کرتی ہے اس کی رضامندی، اور رضامندی سے مراد نہیں کہ ایک ایک پیسے کا پوچھا جائے، رضامندی یہی ہے کہ شوہر گھر سے جا رہا ہے اور بیوی کو کچھ پیسے پکڑا کے جا رہا ہے کہ یہ گھر کے لیے استعمال کر لو، تو اس میں سے عورتیں عموماً تھوڑی بہت بچت کر لیتی ہیں. جس طرح حضرت عمر کی بیوی نے بچت کر کے وہ میٹھا پکا لیا تھا تو انہوں نے کہا لاؤ یہ بھی واپس کرتے ہیں بیت المال کو، یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں سے دے دیا گیا آپ اس میں سے چھوٹا موٹا کر سکتے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے جس سے گھر کے ایک بڑے مفاد پہ زد پڑتی ہو وہ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک شوہر سے واقعی پوچھ نہ لیا جائے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے تو اگر کسی عورت کے پاس صلاحیت ہے تو وہ دونوں طرح کام کر سکتی ہے، گھر میں بھی کر سکتی ہے، باہر بھی کر سکتی ہے بوقت ضرورت. اس میں آپ پیچھے حدیث پڑھ ہی چکے ہیں کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر کچھ کاموں کے لیے تو شوہروں کو کہا گیا کہ وہ منع بھی نہ کریں، اور حضرت عمر باوجود پریشان ہونے کے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ نہیں منع کر سکتے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام گھر سے نکل کر کیا جائے تو کام ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سے ہنر ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں. ہماری خواتین عموماً گپ بازی میں ادھر ادھر وقت ضائع کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس سے ان کی پرسنل ارننگ ہو کچھ، اور اس میں اسلام منع نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی وہ اسی طرح کو کام کاج کیا کرتی تھی. اس کام کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کی اصل مہارت کیا تھی، لیکن صناع عورت تھی، یعنی کاریگری کرتی تھی کسی قسم کی. اب یہ کہ وہ ایک دن صدقے کی خطبہ سن کر آئیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے، میری سب کچھ تم لے جاتے ہو تو میں اب کہیں باہر دوں گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں تم ہم پر ہی خرچ کرو تو تمہیں زیادہ ثواب ہوگا. کہنے لگی نہیں اب میں نہیں کروں گی جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں. لہٰذا وہ پوچھنے کے لیے گئیں تو شرم آئی. دروازے پہ بلال ملے تو کہتی ہیں ذرا ان کو بتاؤ کہ کیا عورت اگر اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے اپنے مال میں سے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور میرا نام نہ بتانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال گیا تو آپ پوچھتے ہیں کون ہے پوچھنے والا؟ تو حضرت بلال بھلا کیسے نہ بتائیں، وہ کہتے ہیں زینب ہے. کہتے کون سی زینب ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اگر وہ گھر میں خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی ایک صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں عورت تم کام چھوڑ دو اور میاں کو کرنے دو. ظاہر ہے کہ اگر میاں کے پاس کام نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں عورت کے پاس کام ہے، تو اس میں اگر عورت خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مرد پہ تو خرچ کرنا فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام اگر آپ کو کوئی کرنا آتا ہے یا آپ اہل ہیں کام کرنے کے تو گھر سے نکل کر بھی کرنا چاہیے. لیکن جو عورتیں کوئی کام نہیں، میں نے تو دیکھا وہ بھی بہت بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، باقاعدہ ہر روز جا کے دکانوں پہ ونڈو شاپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، خواہ کچھ نہ بھی خریدنا ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ اپنے لیے مال اکٹھا کرے اور پھر نیکی کمائے. یہ ہے کہ جو اس کے پاس آ جائے، جیسے میں نے بتایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ ولا سؤال فخذہ وتمولہ، کہ جو بغیر مانگے تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو لو اور اس کو اپنا مال سمجھو. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی.
جمعہ کے دن ڈیوریشن جمعہ کی فجر سے مغرب تک ہے یا پھر عشاء تک واضح کر دیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا جیسے سورج کے نکلنے سے ہوتی ہے شمسی کیلنڈر میں، اسی طرح لونر کیلنڈر میں مغرب سے ہو جاتی، یعنی جب چاند نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے دن کی ابتدا ہو جاتی. لہٰذا وہ رات جو جمعے کے دن سے پہلے آتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو وہ رات اور وہ دن جو ہے اگلی مغرب تک وہ جمعہ شمار ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، اگر ہم جمعرات کو مغرب کے بعد جمعے کے دن کی نہانے کی نیت کر لیں تو کیا جمعہ کا جو نہانا ہے اس کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ ہمیشہ صبح صبح گھر سے یہاں آنا ہوتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن صبح نہا سکے. انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا جو ہے وہ چاند کے نکلنے کے وقت یعنی مغرب کے ساتھ ہی ہو جاتی. تو اگر آپ صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں نہا سکتے تو رات کے کسی حصے میں نہا کر بھی انشاءاللہ وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے. اصل میں جو لیل کا لفظ آتا ہے عربی میں اس میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہاں بھی یہ جب بولتے ہیں نا کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے تو اس کی بجائے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ اتنی راتیں میں نے وہاں گزاری. تو وہ رات کا لفظ بول کے دن مراد ہو جاتا ہے، دن کا بول کے رات بھی مراد ہو جاتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں تو کتنے آپ بولتے ہیں 24 آورز کہتے ہیں. تو لیکن وہ سارے کے سارے ڈے میں تو نہیں آتے، نائٹ بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. لہٰذا یوم اور لیل بول کے دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے نہائیں گے کہ جمعے کے لیے ہم نہا رہے ہیں تو ثواب ملے گا. باب 598 میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اور اگر 2 نہ پڑھ سکے تو 1 رکوع اور 2 سجدے کر لیے جائیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اگر 2 نہ پڑھی جا سکے، کیونکہ صلاۃ خوف جو ہے وہ بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اس میں طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اکٹھا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدھے لوگ 1 رکعت پڑھ لیں، امام وہی ہوگا اور وہ پھر چلے جائیں اور اپنی الگ پڑھ لیں، اور باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور امام سلام پھیر لے گا اور وہ کھڑے ہو کے اپنی دوسری بھی مکمل کر لیں گے. اور اس کے علاوہ بھی طریقے آتے ہیں صلاۃ خوف پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ ایسی کوئی حالت ہم پہ آئے کہ ہم کو یہ پڑھنا پڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المشي والركوب في العيد والصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامت. مشی پیدل چلنا، والرکوب سوار ہو کے جانا، الی العید عید کے لیے، والصلاة قبل الخطبة خطبے سے پہلے نماز، بغیر اذان ولا اقامت اذان اور اقامت کے بغیر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز میں پیدل بھی جا سکتے ہیں، سوار ہو کے بھی جا سکتے ہیں، اور عید کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی اور اذان کے بغیر ہوگی اور تکبیر کے بغیر ہوگی. فرق ہے دوسری نمازوں سے اس میں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اضحیٰ کے دن اور فطر کے دن، پھر خطبہ دیتے تھے نماز کے بعد. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے یوم الفطر عید الفطر کے دن، فبدأ بالصلاة تو آپ نے ابتدا کی نماز کے ساتھ، قبل الخطبۃ خطبے سے پہلے. یعنی مراد کیا ہے کہ عید کی نماز میں پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ فرمایا. قال کہا ابن جریج نے، وأخبرني عطاء اور مجھے عطاء نے خبر دی، ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبیر کہ ابن عباس نے ابن زبیر کو کہلا بھیجا، فی اول ما بویع له بالکل ابتدائی حصے میں جب ان کی بیعت کی گئی، اور ان کی بیعت کی گئی تھی 64 ہجری میں یزید بن معاویہ کے وفات کے بعد. انہ لم یکن یؤذن بالصلاة یوم الفطر. ابن عباس نے ابن زبیر کو کیا کہلا کے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کی آذان نہیں دی جاتی تھی. یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے آذان نہیں دی جاتی تھی، لہذا اس نماز سے پہلے کوئی آذان نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ اور کیا کہا دوسری بات کہ
کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابن عباس، اور خبر دی مجھ کو عطا نے ابن عباس ہی سے، وعن جابر ابن عبداللہ، اور جابر بن عبداللہ سے، قالا دونوں نے کہا، لم یکن یؤذن یوم الفطر، کہ اذان نہ دی جاتی تھی عید الفطر کے دن، ولا یوم الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے دن بھی اذان نہیں دی جاتی تھی. وعن جابر ابن عبداللہ، اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال سمعتہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قام، کھڑے ہوئے، فبدأ بالصلاۃ، آپ نے ابتدا کی نماز کے ساتھ، ثم خطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا، بعد، اس کے بعد، فلما، تو جب فرغ، فارغ ہوئے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزل، تو اترے، یعنی کس سے اترے؟ ممبر سے، فأتى النساء، تو عورتوں کے پاس آئے، فذکرہن، تو ان کو نصیحت کی، وہو یتوکأ علی ید بلال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ٹیک رکھے ہوئے تھے حضرت بلال کے ہاتھ پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا یا اس کا ایک طرح سے سہارا لے رکھا تھا. وبلال باسط ثوبہ، اور بلال جو تھے وہ اپنے کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، یلقی فیہ النساء، ڈال رہی تھی اس میں عورتیں، صدقۃ، صدقہ. قلت لعطا، میں نے عطا سے کہا، اترا حقا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لازم ہے، حق ہے، علی الامام، امام کے اوپر، یعنی امام کے اوپر لازم ہے، الآن، اب بھی، ان یأتی النساء، کہ وہ عورتوں کے پاس آئے، فیذکرہن، پھر ان کو نصیحت کرے، حین یفرغ، جب وہ فارغ ہو جائے، یعنی خطبے سے، مردوں کو خطبہ دے کر. قال ان ذلک لحق علیہم، تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے ان پر، یعنی ائمہ پر. وما لہم الا یفعلوا، اور کیا ہے ان کو کہ وہ ایسا نہ کریں. اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. یہ جو آخری حصہ ہے حدیث کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کیا عمل کیا. سب سے پہلے تو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز الگ سے خطبہ عورتوں کو نہیں دیتے تھے، عید کے دن دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے دن کراؤڈ بڑا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے، کہ خاموشی کے باوجود عورتیں، چونکہ پہلے یہ باتیں بہت ڈسکس ہو چکی کہ کس وجہ سے جماعت میں سب سے پیچھے ہوتی تھی، بالکل آخری حصے میں ہوتی تھی، لہٰذا ان تک پوری طرح بات نہیں پہنچتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو براہ راست عورتوں کو سمجھائے جانے چاہیے، اور اس کا اہتمام ضروری ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کا خطبہ دے چکے تو عورتوں کے پاس بطور خاص آئے اور ان کو کچھ نصیحت کی. اس کا آگے کی حدیث میں ذکر آئے گا کہ وہ نصیحت کیا تھی، پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں، کچھ تفصیل آگے آ جائے گی، آپ دہرا لیں گی. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرتے وقت اگر انسان اپنے دوست کا یا ساتھی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے تو اس سے اس خطبے میں یا اس تعلیم میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ وہاں پر بیٹھے نہیں تھے بلکہ کھڑے ہو کر ہی دے رہے تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے آ رہے تھے. پھر جب آپ فرما رہے تھے خطبہ عورتوں کے لیے خاص طور پر، تو آپ نے ہاتھ ان کا پکڑا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا جو تھے وہ پھیلائے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کی تلقین کی تھی، تو ہر خاتون اپنا کچھ نہ کچھ صدقے کا حصہ اس میں ڈال رہی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے بھی اجر کم نہیں ہوتا اگر نیت اللہ کی رضا ہو. اور پھر کیا ہوا کہ وہ خطبہ دے کے آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی یہ کام کیا جانا چاہیے کہ مرد علماء جو ہیں وہ عورتوں کو خاص طور پر الگ سے تلقین کرے؟ تو ان کے استاد بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں، یہ ان پر لازم ہے، یعنی یہ ایک طرح سے سنت کی پیروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا تو باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. کیونکہ اصل غرض کیا تھی اس خطبے کی کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے. تو عورت کی تعلیم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضروری تھی، جبکہ صحابہ کرام، ان کے شوہر اور بھائی وغیرہ انہیں سکھانے والے موجود تھے، تو اس کے بعد کے دور میں بھی ضروری ہے. اس سے ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مرد استاد عورتوں کو تعلیم دے سکتا ہے اور دینی چاہیے بوقت ضرورت، کیونکہ بعض اوقات کسی خاص فیلڈ میں ماہر خواتین موجود نہ ہوں تو اس صورت میں زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر موجود ہوں بھی
اور وہ اویلیبل نہ ہو یا اس کے لیے پاسبلٹی نہ ہو تو مرد استاد سے پڑھنے میں حرج کی بات نہیں ہے. باب الخطبۃ بعد العید، عید کے بعد خطبہ دینا. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ میں سے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ. حضرت علی کا نام نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت حدیث بیان کر رہے ہوں جب حضرت علی کے دور خلافت ابھی آیا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں حضرت علی کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی. پھر اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت علی کے دور میں جو مرکز تھا وہ مدینہ کی بجائے کوفہ میں منتقل ہو گیا تھا، تو پھر جہاں امام ہوتا ہے وہ وہیں پر نماز پڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے طرز عمل کو کوٹ نہیں کیا. لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ حضرت علی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرنے والے تھے، وہ بھی فالو کرنے والے تھے. یہاں یہ بتانا یہ چاہتے ہیں فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، کہ ان تمام کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے. یہ بات بار بار کیوں آ رہی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ عید کی نماز جمعے کی نماز سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. جمعے کے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، جبکہ عید کے دن نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس سنت کو کچھ بدلنے کی کوشش کی گئی تھی مروان کی طرف سے، اس نے یہ رواج ڈالا تھا کہ خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، اور وجہ اس نے اپنا خوف بتایا تھا کہ اگر میں پہلے نماز پڑھا دوں تو ہمارا خطبہ سننے کے لیے کوئی بھی یہاں بچے گا نہیں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اور کا عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے اگر بعد میں کوئی ایسا رواج پڑ بھی جائے اور لوگوں میں عام ہو بھی جائے تو بھی اصل بات کیا ہے اور اہم بات کیا ہے کہ کس چیز کا اہتمام کیا جائے؟ اسی چیز کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اگلی حدیث ہے حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ. اس حدیث میں بھی وہی مفہوم ہے جو پیچھے ہے. اس میں ابن عمر راوی ہیں اور اس سے پچھلی میں ابن عباس. ابن عمر 2 صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ابن عباس 3 کا کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها. یہاں ایک اور نیا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے بس عید ہی کی 2 رکعتیں پڑھی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی. یعنی مثلاً آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں تو عیدگاہ کے نفل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد آپ پڑھتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے باب میں آپ نے پڑھا کہ جب وہ جمعہ پڑھا رہے تھے اور ایک شخص آ کے ایسے ہی بیٹھ گیا تو اس سے کہا گیا کہ پہلے اٹھ کے اپنی نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھو. اور پھر حدیث بھی آپ نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتے اور 2 جو تھے وہ ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور وہ تمام چیزیں. اور وہاں پر امام بخاری بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں تو جمعے سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن جہاں تک عید کا تعلق ہے تو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید کی نماز پڑھی، اس سے پہلے کوئی نوافل یا کوئی سنتیں یا کوئی اور نماز نہیں ادا کی. اور اس طرح عید کے بعد بھی نہیں پڑھی، یعنی لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، نہ تو عید سے پہلے نماز کوئی پڑھی اور نہ اس کے بعد پڑھی. ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقہ. پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا صدقہ کا. فجعلن یلقین، تو وہ اپنے زیورات ڈالنے لگی. تلقی المرأة خرصها وسخابها، تو ڈال رہی تھی عورت خرصها اپنی بالی وسخابها اور ہار، یعنی اپنے گلے کے زیور اور جو کانوں کے زیورات تھے وہ نکال کے ڈال رہی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں عورتیں جب آئیں تو زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن زینت چھپا کے آئیں. اب ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، اگر آپ بعض اوقات اس کتاب میں بھی حاشیے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ عورت عیدگاہ آئے تو زیور نہ پہن کے آئے یا زینت نہ کر کے آئے. نہیں، وہ اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، وہ زیور بھی پہن سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ ان زیورات اور کپڑے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یا اس زینت کو اس نے چھپانا کیسے ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہ افراد سکھاتا نہ تفریط، نہ ادھر کی شدت نہ ادھر کی شدت.
تو یہاں اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیورات اگر انہوں نے پہنے ہی نہ ہوتے اور زیور پہن کر عیدگاہ جانا منع ہوتا تو وہ پھر صدقہ کہاں سے کرتی؟ اور آپ سب سے پہلے تو انہیں یہ کہتے کہ یہ زیور کہاں سے نکال رہی ہو، یہ کیوں پہن کے آئی ہو، یہ تمہیں کس نے کہا؟ لیکن وہ حضرت بلال لے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل قریب ہی کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور آپ نے کسی عورت کو یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد تم رنگ نہیں پہننا اور آج کے بعد تم کانٹا نہیں پہننا یا گلے میں کچھ نہیں پہننا. نہیں، زیور جو ہے وہ عورت کی پہچان ہے، عورت کی زینت ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے خاص طور پر عورت کی پہچان کہ افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. اور حضرت اسامہ کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے، جب ان کو چوٹ لگ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے. تو گویا اس کے لاڈ کر رہے تھے اس طرح. تو یہ کہنا کہ زیورات جو ہیں وہ عورت کے لیے اسراف ہے یا نہیں پہننا چاہیے، یہ دین میں ایک حد سے بڑی ہوئی بات ہے جس سے دین پھر اتنا سخت ہو جائے گا کہ قابل عمل نہیں رہے گا. تو ہم نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا زبید قال سمعت الشعبی عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جس سے ہم دن کی ابتدا کریں گے وہ کیا ہے؟ ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹیں گے، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعل ذلك، جس نے ایسا کیا. اس سے ایک اور ترتیب پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی چیز نماز، خطبہ، عیدگاہ سے واپسی اور قربانی، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، یعنی قربانی نمبر 3 ہوگی. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے اور آئندہ بھی کتاب المناسک میں آئے گا کہ عید کے دن، وہ عید جس میں لوگ حج کر رہے تھے، یعنی جو 10ویں تاریخ تھی ذوالحج کی، تو اس دن جب حج کے دوران کچھ لوگوں نے پہلے رمی کر لی، کسی نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے بال پہلے ترشوا لیے یا منڈوا لیے، تو اس میں جو شخص آپ کے پاس آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے یہ کر لیا، تو آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. دوسرا آتا میں نے رمی پہلے کر لیا، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. تیسرا آتا میں نے حلق کر لیا، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عید کے دن جب ہم مسلمان یہاں پر بیٹھے عید کر رہے ہوں گے تو اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا. لیکن جو لوگ منا میں ہیں، اگر وہ پہلے قربانی اور بعد میں رمی یا پہلے رمی اور بعد میں سر منڈواتے ہیں تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. وہاں ترتیب بدلی جا سکتی ہے، یہاں ترتیب نہیں بدلی جا سکتی. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فمن فعل ذالک، جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا. ومن نحر قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فانما هو لحم، تو وہ تو بس ایک گوشت ہے، قدمہ لأہلہ، جو اس نے اپنے گھر والوں کی خدمت میں پیش کیا. لیس من النسک فی شیء، اس کا اس خاص قربانی سے یعنی نسک سے کوئی تعلق نہیں. اور نسک سے مراد یہاں وہ قربانی جو بطور شاعر کی جاتی ہے. فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص کہنے لگا، یقال له ابو بردہ بن نیار، جس کا نام ابو بردہ بن نیار تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذبحت، میں نے ذبح کر لی، یعنی میں تو عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر کے آ گیا ہوں. وعندی جزعۃ، اور میرے پاس 1 سال کی بچیا یعنی گائے کا بچہ ہے، خیر من مسنۃ، جو زیادہ بہتر ہے 2 سالہ بکری سے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اجعلہ مکانہ، اس کو اس کی جگہ تم قربان کر دو. ولن توفی او تجزی عن احد بعدک، لیکن اس کے بعد یعنی تیرے بعد یہ بات کسی کو کافی نہ ہوگی. یعنی آپ کی یہ گنجائش یا رخصت جو تھی یہ صرف ابو بردہ کے لیے تھی، اس کے بعد کسی اور کے لیے نہیں. کہ 2 سالہ بکری ذبح کرنا یا 2 دانت کی بکری جو ہے وہ دوندی جسے کہتے ہیں وہ ذبح کرنا ضروری ہے. لیکن وہ شخص چونکہ پہلے بھی ایک کر چکا تھا عید سے پہلے، اب وہ قربانی تو اس کی انویلڈ ہو گئی، اس کو اب دوبارہ ایک اور کرنی تھی، لہٰذا آپ نے وقتی طور پر اس کو رخصت دی. لیکن فرمایا اس کے بعد کوئی اور ایسا نہ کرے، کیونکہ اس کو تو حکم معلوم نہیں تھا لیکن اب واضح ہو گیا اور آئندہ سب لوگوں کو یہ حکم پتہ ہونا چاہیے. باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم. وقال الحسن نهوا ان يحمل السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا. باب ما یکرہ، جو ناپسند کیا جاتا ہے، من حمل السلاح، اسلحہ اٹھانے میں سے، فی العید، عید کے دن، یعنی عید کے دن اسلحہ سجا کر نہ جائیں، والحرم، اور حرم کے اندر. حرم کیا ہے؟ ایک تو مکہ ہے اور دوسرا مدینہ. مدینہ کا جو اندرونی حصہ ہے آپ نے اس کو بھی حرم قرار دیا.
وقال الحسن، اور امام حسن بصری کہتے ہیں، نہو، لوگ روکے گئے، منع کیے گئے، ان یحملوا السلاح، کہ وہ اسلحے کو اٹھائیں، یوم عید، عید کے دن، الا ان یخافوا عدوا، مگر یہ کہ وہ دشمن سے ڈر رہے ہوں، یعنی جنگ کا خطرہ ہو، تو پھر عید کی نماز بھی اسلحے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. ادروائز بلا ضرورت شہروں میں گزرتے ہوئے ہتھیار سامنے عیاں لے کے چلنے سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو لگ جائے. اس دور میں جیسے تیر بھالے وغیرہ تھے تو ان کو بھی منع کیا گیا، اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس انداز میں کوئی پسٹل یا کوئی اور چیز لے کے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعضوں کا اچانک گولی لگ جاتی ہے. اس قسم کا اسلحہ کھول کے رکھنے سے یا سجا کے نکلنے سے بغرض فخر و غرور اجازت نہیں دی گئی. ہاں اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر آپ تیار رہ کے جا سکتے ہیں اسلحے کے ساتھ بھی. حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكيني قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ ہی تھا جب کہ انہیں لگ گئی سنان، سن کہتے ہیں نا دانت کو، یعنی نوکیلا حصہ، الرمح نیزے کا، نیزے کی چونچ یا نیزے کا نوکیلا حصہ ان کو چبھ گیا، فی اخمص قدمہ، ان کے پاؤں کے تلوے میں، فلزقت قدمہ بالرکاب، تو چمٹ گیا ان کا پاؤں رکاب کے ساتھ، کیونکہ وہ نکل کے نیزہ ہونے لگا تو وہ پاؤں ساتھ جڑ گیا. فنزلت، تو میں اترا، یعنی سواری سے. رکاب کس کی ہوتی ہے؟ گھوڑے کی ہوتی ہے. فنزعتها، تو میں نے اس کو کھینچ کے نکالا. وذالک بمنن، اور یہ منا میں تھا، یعنی منا کے اندر یہ ہوا کہ وہ جا رہے تھے اور ان کے پاؤں میں نیزے کی بھال چبھ گئی. فبلغ الحجاج، حجاج بن یوسف جو تھا وہ بھی وہاں حج کر رہا تھا، اس کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ فجعل یعودہ، حجاج حضرت عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا. یعود عیادت. فقال الحجاج، تو حجاج نے کہا، لو نعلم من اصابک، اگر ہم جانتے کہ کس نے تجھ کو یہ تکلیف پہنچائی، اصابک پہنچایا تجھ کو، یعنی یہ نیزہ مارا. فقال ابن عمر، تو ابن عمر کہتے ہیں، انت اصبتنی، تو نے یہ نیزہ مجھے مارا ہے. حالانکہ ڈائریکٹلی اس نے نہیں مارا تھا، لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہ تو نے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اس طرح لوگ لے کے اسلحہ ننگا نکلیں، تو اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی. اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہت مخالفت کرتا تھا حجاج، 2-3 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو عبداللہ بن زبیر کی مخالفت سے روکا تھا، لیکن وہ نہ مانا، اس لیے بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو خانہ کعبہ پر منجنیق لگانے سے، جو کہ ایک توپ کی طرح ہوتی ہے، منع کیا کیونکہ اس سے کعبہ کو نقصان پہنچا تھا. تو ان وجوہات کی بنا پر حجاج اور عبداللہ بن عمر کے درمیان تعلقات جو تھے وہ درست نہیں تھے. لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ پھر بھی یہ لوگ بغاوت نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ امیر الحج ہے تو ہو، لیکن جو حق بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہی مجھ کو مارا. قال وکیفا، اس نے کہا کہ وہ کیسے، میں نے کیسے مارا، میں تو نہیں تھا یہاں. قال حملت السلاح فی یوم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تم نے اسلحہ اٹھایا اس دن، لم یکن یحمل فیہ، جس دن اسلحہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، یعنی منا میں اسلحہ نہیں لایا جاتا تھا، لیکن تم نے اپنی شان و شوکت کے لیے ایسا کیا، لہٰذا تم ہی ذمہ دار ہو. وادخلت السلاح الحرم، اور تم نے حرم میں اسلحہ داخل کر دیا. ولم یکن السلاح يدخل فی الحرم، اور اسلحہ حرم میں داخل نہیں کیا جاتا تھا. حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثني اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص عن ابیہ قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده. اب یہ ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت ابن عمر کے پاس تھا جب حجاج آیا. فقال کیف ہوا، اس نے کہا یہ کیسے ہیں. فقال صالح، تو انہوں نے کہا اچھا ہوں. قال، اس نے پوچھا من اصابک، آپ کو یہ کس نے مارا ہے. قال اصابنی من امر بحمل السلاح، تو انہوں نے کہا کہ پہنچا مجھ کو اس کے حکم سے جس نے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا ہے، یعنی جس نے ہتھیار اٹھانے کو کہا اس کے اٹھانے کے حکم دینے کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی. فی یوم لا یحل فیہ حملہ، اس دن کے جس دن ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں یا اس کا اٹھانا حلال نہیں. یعنی الحجاج، مراد تھی ان کی کہ حجاج. باب التبکیر للعید، تبکیر بکرا، جلدی جلدی جانا عید کے لیے، صبح سویرے عید پڑھنا. وقال عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کننا فرغنا فی هذه الساعة، کہ یقیناً ہم فارغ ہو جاتے تھے اس گھڑی میں، یعنی صبح صبح نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وذالک حین التسبیح، اور یہ اس وقت یعنی جس وقت نفل پڑھنا درست ہوتا ہے. تسبیح سے مراد نفل ہے، یعنی صبح کے نفل جن کو اشراق کہا جاتا ہے.
مطلب کیا ہے کہ سورج جب ایک نیزہ یا دو نیزے کے برابر اونچا ہو جاتا ہے تو اس وقت عید پڑھنے کا افضل وقت ہوتا ہے. اس کے بعد تاخیر سے جب سورج خوب چمک اٹھے تو وہ مسنون وقت نہیں ہے، پڑھی تو جا سکتی ہے لیٹ بھی، لیکن افضل وقت کیا ہے کہ جلد سے جلد پڑھ لی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نماز عید الفطر کب ادا کرتے تھے؟ جب سورج دو نیزے کے برابر ہوتا تھا. اور عید الاضحیٰ اس سے بھی ارلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں تو میٹھا کھا کے جانے کا کہا گیا اور کھجوریں کھا کے، اگر کوئی 3 یا 5 کھجوریں کھا لیتا ہے تو دن بھر کا ناشتہ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن عید الاضحیٰ میں ایک طرح سے روزے کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد واپس آ کے سب کو قربانی بھی کرنا ہوتی ہے، اس لیے اس کو اور بھی جلدی. یعنی یوں سمجھیں کہ عید الاضحیٰ اس وقت جب سورج ایک نیزے کے برابر ہوتا اوپر آتا، اور عید الفطر جب 2 کے برابر. تھوڑا سا ان میں بھی فرق رکھا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ان تمام سنتوں کی پرواہ نہیں کی گئی اور دیگر وجوہات اور مجبوریوں کو سامنے رکھ کے نمازیں لیٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر قربانی میں تاخیر اور ایک افراتفری کا سما ہوتا ہے. اور بعض اوقات موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ کھلے میدان میں پڑنی ہوتی ہے تو اتنے ٹینٹ وغیرہ تو نہیں لگائے جا سکتے، اس لیے شدید گرمی میں بھی اگر سورج ابھی نکلا ہی ہے اور عید پڑھ لی جاتی ہے اور لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بہت تاخیر کی جائے. اور ان ساری وجوہات کو ایک طرف رکھیں، اصل بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خطبنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال. یہاں حضرت براء روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الاضحیٰ کے دن یوم النحر، نحر کہتے ہیں قربانی کو، تو عید الاضحیٰ کے دن کو یوم النحر بھی کہا گیا. یوم النحر کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو حج کر رہے ہوتے ہیں. وہ عید الاضحیٰ نہیں کہتے اس دن کو، اس کو یوم النحر کہتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر کو خطبہ دیا، پھر کیا فرمایا؟ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي جزعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها. تو آپ نے فرمایا کہ اب اس قربانی کی جگہ بکری کی بجائے تم یہ بچیا کر سکتے ہو. او قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن احد بعدك. آپ نے فرمایا اچھا تم تو ذبح کر لو لیکن تمہارے بعد اتنی چھوٹی بچیا کی قربانی جو ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ حدیث پیچھے ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہاں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ یوم النحر وہاں کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کو عام بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی عید کے لیے دوسرا نام بھی ہے. عید الاضحیٰ کی بجائے یوم النحر سے مراد عید الاضحیٰ ہی ہوتی ہے، یعنی آلٹرنیٹلی دونوں لفظ آ سکتے ہیں. باب فضل العمل فی ایام التشریق. ایام تشریق میں افضل ترین عمل. یہ ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ تشریق کا جو روٹ ہے وہ تو شین رے قاف ہے، شرق. اور شرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مشرق یعنی سورج کا طلوع ہونا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب سورج نکلتا ہے اس وقت عید پڑھی جاتی ہے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ دن کی ابتدا وہ فجر کے وقت سے ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے، لیکن تشریق یہ ہے کہ عید کی نماز اندھیرے میں نہیں پڑھی جائے گی اگرچہ دن شروع ہو چکا ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا کب ہو جاتی ہے؟ یعنی چاند کے نکلنے کے وقت سے. چاند کا یہ مطلب ہے کہ جب ہلال نکلتا ہے، یہ نہیں کہ اگر آخری تاریخوں میں سویر کو چاند نکل رہا ہے تو ہم اس کو وہیں پہ لے جائیں گے. مراد یہ کہ مغرب ایک دن کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دن شروع ہو چکا ہے لہٰذا ہم رات کو ہی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تاکہ سویرے سویرے قربانی کر لیں، تو ایسا نہیں کر سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا اس وقت یہ کام ہوگا، یعنی شروق کے ساتھ مراد ہے. اور اصل میں ایام ذی الحج کو ایام تشریق بولا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 کو. اور عید کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 تاریخ کو. تو عید والے دن کو تو یوم النحر کہا گیا اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں ان کو تشریق کہا گیا. اس میں کیا کرنا چاہیے آگے بتایا جائے گا. یعنی یہاں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ عید کے دن کا افضل ترین عمل کیا ہے. یعنی ٹھیک ہے قربانی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن کوئی اور کام بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقال ابن عباس کہتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ذکر کرتے ہیں اللہ کا معلوم دنوں میں. معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ایام حج. اور یہ کون سے ہیں؟ ایام العشر، حج کے دن، یعنی 10 دن ذی الحج کے، یعنی 10 دن وہ ذو الحج کے جو ہیں، کیونکہ احرام کب باندھا جاتا ہے؟
8 تاریخ کو. تو یہ پہلا سارا عشرہ جو ہے یہ بڑا مبارک ہے. بل ایام المعدودات ایام التشریق، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، ابن عمر اور ابو ہریرہ جو تھے نکل جاتے تھے دونوں بازار کی طرف. کب؟ فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں. یکبران، تکبیریں پڑھتے تھے. ویکبر الناس بتکبیرہما، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے. یعنی جب وہ پڑھتے تو اور لوگ بھی بازار سارا پڑھنے لگتا. وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور امام محمد بن علی جن کو امام باقر کہا جاتا ہے یہ بھی نفل نماز کے بعد تکبیر پڑھا کرتے تھے. اب یہ کون سی تکبیریں ہیں؟ یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن کی تکبیریں ہیں، اور یہ جاری رہتی ہیں کب تک؟ ایام تشریق، یعنی 13 تاریخ تک جاری رہتی ہیں. اور اس میں تکبیر کیا پڑھنی چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو عید الفطر ہوتی ہے اس میں بھی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور 2 طرح سے پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک یہ ہے. اور ایک ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ایک یہ بھی پڑھی جاتی ہے. ان میں سے جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ایک تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا نام معلوم دنوں میں کثرت سے وہ لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یعنی تکبیر مراد ہے اس سے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی عید کے دن ہوتا ہے، تو بڑی عید کے دن صرف عید کے دن نہیں شروع ہوتا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کے عمل سے، جو وہ صرف ان کا تنہا عمل نہیں تھا بلکہ بازار میں جا کے کرتے تھے اور سب لوگ بھی شریک ہو جاتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس سنت کا علم تھا. لیکن علم ہونے کے باوجود بعض اوقات عمل میں بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہم میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو بہت سی سنتوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے کہ کس کو کتنی توفیق ملی. تو عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ دونوں نہ صرف یہ کہ خود تکبیریں پڑھتے بلکہ کیا کرتے؟ بازار میں نکل جاتے، اوروں کو بھی جا کے پڑھواتے، ان کو بھی یاد کروا دیتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں عید الفطر کے مقابلے میں 10 دن پہلے ہی یہ تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں. اور کب تک؟ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام، نہیں کوئی عمل دنوں میں، افضل من العمل فی هذه، زیادہ بہتر اس عمل سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی دن میں عمل کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے. یعنی کوئی نیک عمل کرنا جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے. کن دنوں میں؟ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں. قالو، لوگوں نے پوچھا، ولل جہاد، اور جہاد بھی؟ یعنی جب آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی نیکی کرنا عام دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے، تو لوگوں نے کہا کیا جہاد جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے اس سے بھی افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ولل جہاد، جہاد سے بھی بڑھ کر. یعنی اور نہیں جہاد، یعنی نہیں جہاد افضل مراد ہے. الا، مگر اس شخص کا جہاد زیادہ بڑا ہے. رجل، ایک ایسا شخص، خرجا، جو نکلتا ہے، یخاطر بنفسہ، خطرے میں ڈالتا ہے اپنی جان کو، ومالہ، اور اپنے مال کو، فلم یرجع، پھر نہیں لوٹتا، بشیء، ساتھ کسی بھی چیز کے. یعنی اپنی جان اور مال میں سے کچھ بھی واپس نہیں لاتا، دونوں ہی وہاں رہ جاتے ہیں. یعنی اس کا گھوڑا بھی مر جاتا ہے، وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے. یہ حدیث کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ پسندیدہ ترین عمل نماز میں سے، نفل میں سے، ذکر میں سے، صدقہ خیرات میں سے، اور جو بھی انسان کو کوئی نیکی میسر ہو تو اس نیکی کو ذو الحج کے پہلے 10 دن میں کرنا تمام کاموں سے زیادہ افضل ہے. یعنی ان دنوں کی نیکی سارے سال کی نیکی سے بڑھ کر ہے. ہاں، رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ جیسے رمضان کے بعد یا رمضان کی طرح ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذو الحج کے ان دنوں میں نیک کام کرنا بہت ہی بہترین ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت زیادہ جزا پاتا ہے انسان ان دنوں میں نیکی کرنے سے. یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ویو آتی ہے نا، جیسے رمضان آئے گا تو بہت سے لوگ جو غافل ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول، اس کے ذکر سے، ان سب چیزوں سے ان کی خاص توجہ ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر چانس دیتا ہے، پھر بلاتا ہے اپنی طرف کہ اب پلٹ آؤ، اب آ جاؤ اس رستے پہ. پھر انسان ایک دفعہ تھوڑا رنگ چڑھتا ہے، اگلی دفعہ تھوڑا اور چڑھتا ہے، پھر اور چڑھتا ہے. پھر اسی طرح رمضان کے بعد ایک دم پھر ایک خلا محسوس ہونے لگتا ہے.
تو اس خلا کو پھر آئندہ 2 مہینوں کے بعد پھر ایک موقع دیا جاتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں پھر بڑے برکت والے ہیں. اس میں روزہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اس میں تکبیریں پڑھنا، اس میں صدقہ، نفل، ہر چیز. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جہاد کی بڑی فضیلت بتائی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی جہاد کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں، اس شخص کا جہاد ان دنوں کے عمل سے افضل ہے جو مال اور جان لے کر میدان جنگ میں جائے اور دونوں ہی چیزیں واپس نہ آئیں، یعنی انسان وہاں شہید ہو جائے. گویا شہادت پانا کسی عام دن میں وہ افضل ہے ان دنوں کے کسی عمل سے، ادروائز اور کچھ افضل نہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان دنوں کا کبھی اہتمام کیا ہو، یا ان دنوں کی طرف توجہ کی ہو، یا ان دنوں میں بطور خاص صدقہ کیا ہو، بطور خاص روزہ رکھا ہو، بطور خاص نوافل کا اہتمام کیا ہو، یا کسی بھی اچھے کام کا، اس لیے کہ علم نہیں تو عمل ہی نہیں. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں درجات ان لوگوں کے جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز جو آپ علم حاصل کر کے جان کے عمل کرتے ہیں، اسی ایک بہترین وقت کو، بہترین چانس کو ایک دوسرا شخص گنوا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے اس وقت میرے ہاتھ میں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک عام شخص جس کو ہیرے اور پتھر کا نہ فرق معلوم ہو، تو وہ ہیرے کو ایسے ہی پھینک دے یا گنوا دے تو وہ تو سب برابر ہو گیا. باب التکبیر ایام منن واذا غدا الی عرفہ، تکبیر کہنا منا کے دنوں میں اور جب عرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. یعنی یہ 10 دن کی تکبیر تو ثابت ہو گئی نا. اب 10 کے بعد جو ایام تشریق ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ مثلاً عرفہ میں جا رہے ہیں، وہ تو 9 تاریخ ہے، لیکن اس کے بعد جب عرفہ سے واپس آئیں، مزدلفہ میں جائیں، منا میں جائیں، تو کیا پھر بھی تکبیر پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وکان عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یکبر فی قبتہ بمنن، وہ تکبیریں پڑھتے رہتے تھے اپنے مقام پر منا میں، اپنے خیمے میں منا میں، یعنی منا میں جہاں آپ کا قبہ یعنی خیمہ ہوتا تھا وہاں خیمے کے اندر بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے. فیسمعہ اہل المسجد، سنتے تھے اس کو مسجد والے بھی، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیریں ہوتی تھی کہ مسجد تک ان کی آواز جاتی تھی، اور ہو سکتا کہ وہ اکیلے نہ ہوں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی پڑھ رہے ہوں لوگ. فیکبرون، تو مسجد والے بھی تکبیریں پڑھنے لگتے. ویکبر اہل الاسواق، ان کی آواز سن کے بازاروں والے تکبیریں پڑھنے لگتے. حتی ترتج منن تکبیرن، یہاں تک کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا، کانپنے لگتا. رج کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے ہلنا، یعنی ایک باقاعدہ محسوس ہوتی تھی چیز کہ کچھ ہل رہا ہے، اتنی تکبیریں پڑھی جاتی تھی. اور جو لوگ اب حج کرنے جاتے ہیں وہ اس سنت کو ختم ہوا ہوا آسانی سے دیکھ سکتے کہ وہاں وہ چیخ پکار الامان، وہ گندگی اور غلاظت کہ کسی کو ہوش ہی نہیں کہ یہاں کرنا کیا ہے، کیونکہ پتہ تو ہوتا نہیں حج میں کیا کرنا مسنون ہے. عموماً آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو کہتے ہیں مدینے والے نے بلا لیا ہے، حالانکہ حج کا مدینے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. حج تو مکہ میں ہوتا ہے، مناسک حج سارے مکہ میں ہیں، جبکہ لوگ حج کی بات آتے ہی مدینہ کی بات کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ میں جانے کا بھی ایک ثواب ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ایک اجر ہے، لیکن حج مدینہ میں نہیں ہوتا، حج مکہ ہی میں ہوتا ہے. اور پھر جب اتنا بھی فرق نہیں پتا لوگوں کو تو پھر یہ کہاں سے پتا ہوگا کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج میں مسنون عمل کیا ہے اور افضل ترین عمل کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہاں حج کی فلم دکھاتے نا تو ٹی وی پر خوب بیک گراؤنڈ میں لبیک اللہم لبیک سناتے ہیں. انسان یہی تصور لے کے جاتا ہے کہ وہاں اترے گا اور لبیک گونج رہی ہوگی، اور جب جا کے ایئرپورٹ پہ آپ اترتے ہیں کوئی لبیک نہیں سنائی دیتی. بس سے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، کوئی لبیک کہیں آواز نہیں آ رہی. حالانکہ مرد کیا عورتیں بھی لبیک پڑھا کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آگے اس کا بھی ذکر آئے گا. تو اب یہ مسئلہ حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا اور مل کے کچھ ایسے لوگ اس چیز کا اہتمام کریں. عموماً لوگ جو ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے. اتنا ضرور ہوتا ہے کہ منا میں کہ ہر نماز کے بعد جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تکبیریں پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسجد کتنی اور کتنے لوگ مسجد کے اندر جا سکتے ہیں؟ ایک لمیٹڈ نمبر، چند سو لوگ. تو چند سو لوگوں کے تکبیر پڑھنے سے وہ منظر تو نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. وکان ابن عمر یکبر بمنن،
ابن عمر بھی منا میں تکبیریں پڑھتے تلک الایام ان دنوں میں، وخلف الصلوات اور نمازوں کے بعد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکبیریں صرف نمازوں کے بعد نہیں ہوں گی بلکہ اس کے علاوہ بھی ہوں گی وقتاً فوقتاً، تاکہ پتہ چلے کہ ہم یہاں اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں. وعلی فراشہ اور وہ اپنے بستر پر بھی لیٹ کے تکبیریں پڑھتے، وفی فسطاطہ اور اپنے خیمے میں، ومجلسہ اپنی مجلس میں، وممشاہ اور اپنے راہ گزر میں، یعنی چلتے ہوئے بھی. کیونکہ ابن عمر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں ہر کسی دوسرے شخص سے بہت آگے تھے، لہٰذا جو بات انہیں پتہ چل جاتی اس کو وہ اپنے حرز جاں بنا لیتے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرتے. جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبیر کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، نہ بستر میں، نہ خیمے میں، نہ مجلس میں، نہ چلتے ہوئے، ہر جگہ. وَتِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا اور ان سارے دنوں میں، یعنی ذی الحج کی شروع سے لے کے ایام تشریق تک. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ اور ام المومنین حضرت میمونہ جو تھی یہ یوم النحر کو تکبیر کہتی تھی، یعنی ان کی تکبیر اس دن سنی گئی ہوگی اس لیے خاص طور پر اس کو ذکر کیا گیا. وَكَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ اور عورتیں بھی تکبیریں پڑھتی تھیں، خلف ابان ابن عثمان، ابان بن عثمان کے پیچھے، وعمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کے پیچھے. لیالی التشریق مع الرجال ایام تشریق میں یا تشریق کی راتوں میں مردوں کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی. اور خاص طور پر یہ دو حضرات کا ذکر کیا گیا کہ جن کے پیچھے سے مطلب کیا ہے، اور خاص طور پہ اگلا لفظ آپ دیکھیں کہ مع الرجال فی المسجد، مسجد کے اندر، یعنی مسجد میں جب حاضر ہوتی تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی جگہ الگ تھی، جب مرد تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ ان کی آوازیں بھی گونج رہی ہوتی تھی. امام بخاری جب عورتوں کی بہت زیادہ باتیں لاتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ امام بخاری میں اور ہمارے دور کے علماء میں کتنا بڑا فرق ہے. یعنی کسی معاملے میں کسی موقع پہ وہ جانے نہیں دیتے مسئلہ جہاں بھی عورت کا ذکر ہو، خاص طور پہ لے کے آتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ عورتیں اعمال میں مردوں کے برابر ہیں، پیچھے نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں ان کو بہت پیچھے ڈال دیا گیا ہے ہر معاملے میں. اسی وجہ سے تو پھر عورتوں کو بہت اسلام سے شکوے شکایات ہونے لگے. ہم نے خود موقع دیا ان کو بات کرنے کا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مالک بن انس قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات. یہاں پر محمد بن ابی بکر ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا، ونحن اور کب پوچھا؟ جب ہم غادیان جا رہے تھے. غدا یغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح جانا. من منن منا سے الى عرفات عرفات کی طرف. اور یہ کس دن جاتے ہیں؟ 9 تاریخ کو، یعنی 8 کو منا پہنچتے ہیں، 9 کی صبح سورج نکلتے ہی فجر ہوتے ہی لوگوں کے قافلے عرفات کو چل پڑتے ہیں. کہتے ہم جا رہے تھے عرفات کی طرف. ان التلبیہ تلبیہ کے بارے میں پوچھا کہ ہم تلبیہ پڑھ سکتے ہیں. کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کیا کرتے تھے، یعنی کیا پڑھتے تھے. قال وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ انس کہتے ہیں، کان یلبی الملبی کہ تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا، لا ینکر علیہ اس پر کوئی انکار نہ کیا جاتا، کوئی اعتراض نہ کیا جاتا. ویکبر المکبر اور تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا، فلا ینکر علیہ تو اس پر بھی اعتراض نہ کیا جاتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں پڑھنے کی اجازت ہے. اگر کوئی ایک پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی مرضی اور اپنے شوق سے، اور دوسرا اگر تکبیر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 مختلف عمل کیے گئے اور دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا. تو یہ اختلاف کہاں سے شروع ہو گیا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ دین میں مختلف طریقوں سے کام کرنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے. اور اس سے وسعت صحابہ بھی پتہ چلتی ہے اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر کچھ یہ کر رہے ہوتے اور کچھ یہ، تو ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے ان کی سہولت یا شوق کے مطابق. اور صرف ایک ذکر کی پابندی نہیں، دوسرا بھی جو ایام حج کا خاص ذکر ہے یعنی تلبیہ پڑھنا، لبیک پڑھنا، اس کی بھی اجازت ساتھ ہی دے دی گئی کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باری باری بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ لبیک کب تک پڑھی جاتی ہے؟ لبیک حج میں پڑھی جاتی ہے جب تک رمی نہ کر لی جائے. حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن حفصة عن ام عطية قالت كنا نؤمر. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا ان نخرج یوم العید کہ ہم نکلیں عید کے دن، حتی نخرج البکر یہاں تک کہ نکالیں نوجوان بچیوں کو، من خدرها ان کے پردے سے. بکر کہتے ہیں کماری لڑکی کو خصوصاً، اور باکرہ جس کو بولتے ہیں، سیب کہتے ہیں شادی شدہ.
حتی نخرج الحیض، یہاں تک کہ ہم نکالتے حیض والی لڑکیوں کو بھی، فیکن خلف الناس، تو وہ ہوتی تھی عام لوگوں کے پیچھے، فیکبرن بتکبیرہم، اس سے کیا پتہ چلتا کہ حیض والی عورتیں بھی تکبیر پڑھتی تھیں، جس سے آپ کے اس سوال کا مزید جواب آپ کو مل گیا کہ آذان کا جواب حیض والی عورت دے سکتی، کیونکہ اس میں بھی تو اللہ اکبر اور اسی قسم کا ذکر ہوتا ہے۔ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور دعا کرتی تھی ان کی طرح کی دعا، یعنی ان کی دعا میں شریک ہوتی تھی۔ مراد یہ ہے یرجونا، وہ امید رکھتی تھی کس چیز کی؟ برکت ذالک الیوم، اس دن کی برکت کی، یعنی اگرچہ انہیں نماز نہ پڑھنا ہوتی پھر بھی وہ عیدگاہ میں آتی تاکہ اس دن کی دعاؤں اور برکتوں سے مستفید ہو سکیں، وطہرتہ، اور اس دن کی پاکیزگی۔ پاکیزگی کیا؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ عید کے دن جو سورج نکلتا ہے صبح کے وقت، تو میں ہمیشہ اس چیز کو نوٹ کرتی ہوں کہ اس کی کرنوں میں ایک مخصوص روشنی ہوتی ہے، ایک مخصوص فیلنگ ہوتی ہے۔ آپ بھی اس چیز کو نوٹ کر سکتے، خصوصاً جب عیدگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عموماً ہم عام طور پہ روز سورج نکلتا دیکھتے ہی نہیں، اس لیے شاید، اور اس دن نکلنا ہوتا گھر سے صبح ہی صبح، لیکن بہرحال ایک واضح فرق محسوس ہوتا ہے، اور خصوصاً اس روشنی میں جب تکبیر کی آوازیں آ رہی ہوں، اور پھر جب آپ جلدی جلدی عیدگاہ کو جا رہے ہوں، اور پھر امام جو ہے وہ نماز کے لیے تکبیر کہہ رہا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکرز پر بھی تکبیریں ہوتی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نماز کی قرات ہو رہی ہوتی تو پورا مہینہ آپ پیوریفائی ہو چکے ہوتے ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے، تو اس وقت جب اتنا ہجوم دیکھتے ہیں اور وہ سارا ہجوم مل کر اللہ کی تکبیر اور حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سین جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور خود بخود انسان کے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک خاص قرب محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں بھی بڑا دل لگتا ہے۔ تو لہٰذا خاص طور پر تاکید کی گئی کہ وہ عورتیں جو کسی عذر کی وجہ سے نماز نہ بھی پڑھ سکیں ان کو بھی نکال کے لاؤ، اور وہ بچیاں جو عموماً جن کا نکلنا تم پسند نہیں کرتے ان کو بھی نکال کے لاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں اس سے بالکل الٹ ہونے لگا، جس کے نتیجے میں جب وہ ہم ایسے سین دیکھتے نہیں تو وہ پاکیزگی اور وہ اللہ کی بڑائی اور شوق اور محبت وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، اور جب وہ پیدا نہیں ہوتی تو پھر آپ بلیم کیوں کرتے ہیں خواتین کو کہ ان کے اندر دین کم ہے یا ان کے اندر وہ احساس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خود ان کو موقعوں سے محروم رکھا۔ یہاں پھر یاد رکھیں، فرض نہیں کیا لیکن آپ نے تاکید بہت کی، جس طرح مسواک ہے، مسواک آپ نے فرض نہیں کیا لیکن تاکید بہت کی، تو تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نہ کیا جائے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے عید پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ صبح صبح اٹھتے ہیں، ورنہ ہمارے گھروں میں تو صبح اٹھنے کا رواج بھی ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ تو جب صبح سو کے گزاری تو عید کے دن کی بھی برکت اور وہ سارا لطف اور دعاؤں سے محرومی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس دن مزدوروں کو مزدوری دی جاتی ہے، کہ رمضان میں جو سارے روزے رکھتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے تو عید کا دن ان کے لیے اجرت کا دن ہوتا ہے۔ تو اگر سارا مہینہ کام کریں اور اجرت لینے کے لیے پہنچے ہی نہ، دعاؤں میں شریک ہی نہ ہو، تو پھر بھی وہ مکمل سعادت آپ کو نہیں مل سکتی جب تک آپ اس میں شریک نہ ہوں۔ اور چونکہ عورتیں نکلنے میں تاخیر کرتی ہیں تو اس لیے بہت سے مرد اس لیے بھی عورتوں کو لے جانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یہی مسئلہ ٹھیک ہے، ان کو بتائے رکھو کہ نہ ہی جائیں تاکہ ہم بھی لیٹ نہ ہوں ان کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ ان کو موقع نہ دیں تاخیر کرنے کا، بلکہ آپ ان سے بھی پہلے تیار ہو کے کھڑی ہو جائیں۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ یوم العید، عید کے دن برچھی کی آڑ میں نماز پڑھنا۔ حربہ برچھی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ النافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ترکز له الحربۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے برچھی گاڑ دی جاتی، قدامہ آپ کے سامنے ہی، یوم الفطر عید الفطر کے دن، والنحر عید الاضحیٰ کے دن، ثم یصلی پھر آپ اس کی آڑ میں نماز پڑھتے تھے کیونکہ کھلے میدان میں ہوتی تھی اس لیے۔ باب حمل العنزۃ او الحربۃ بین یدی الامام یوم العید، عید کے دن برچھی یا گانسی لے کر امام کے آگے آگے جانا۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا الولید قال حدثنا ابو عمرو قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي اليها، پچھلی حدیث کی طرح ہے۔ باب خروج النساء والحید الى المصلى، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
ان نخرج العواتق وذوات الخدور وان ایوب ان حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قال او قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. یہاں یہ خاص طور پر کہا گیا کہ جنہیں نماز نہ پڑھنا ہو بس وہ مصلی یعنی نماز کی جگہ پر نہ آئیں، ذرا پیچھے ہی رہیں. باب خروج الصبيان الى المصلى، بچوں کو عیدگاہ میں لے جانا. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوم فطر. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا. خرجت میں نکلا یوم الفطر کے دن او اضحیٰ یا اضحیٰ کے دن. فصلی العید، پھر انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، یعنی کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم خطبہ، پھر خطبہ دیا. ثم اتى النساء فوعظهن، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، انہیں واعظ کیا. وذکرہن، انہیں تذکیر کی. وامرہن بالصدقہ، اور ان کو صدقہ کرنے کی تلقین کی. اسی لیے مسلمان جو مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے اس کو تذکیر کہا جاتا ہے، اور جو مسلمان غیر مسلم سے اسلام کی بات کرتا ہے اسے تبلیغ کہا جاتا ہے. ابلاغ کا مطلب ان تک میسج پہنچا دینا جنہیں نہیں پہنچا، اور جن کو آلریڈی پہنچا ہوا ہے انہیں کیا کریں؟ انہیں یاد دہانی کرائیں. تو تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کرنا. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ جب آپ کسی کو بلائیں کہ آؤ تم بھی قرآن کی محفل میں یا حدیث کی، تو کہیں گے جی ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. بالکل، ہم کسی کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جاہل ہے اس لیے ہم آپ کو یہاں بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا. آپ بہت جانتے ہیں، لیکن اصل فرض کیا ہے؟ تذکیر، یاد دہانی. یعنی یاد بھی ہے تو دوبارہ یاد کرا دیا جائے. آپ دیکھیں، آپ نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں، تو آپ بار بار ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں، اچھا وہ فلان دن جانا ہے نا. پھر وہاں وہ کیوں نہیں کہتے جی ہاں ہمیں پتا ہے، تم کیوں کہہ رہی ہو دوبارہ؟ تو جو شوق کی باتیں ہیں وہ 10 دفعہ کر کے بھی نہیں تھکتے، اور جس چیز سے دلچسپی نہیں، اگر کوئی ایک دفعہ بھی یاد دلا دے تو اچھا نہیں لگتا. تو یہ پھر دیکھ لیں کہ دونوں کا رزلٹ کیا ہوگا. باب استقبال الامام الناس فی خطبۃ العید، استقبال منہ کرنا الامام امام کا، الناس لوگوں کے، فی خطبۃ العید عید کے خطبے میں. یعنی خطبہ کس طرح امام دے، ایسے نہیں جیسے نماز پڑھائی جاتی. اور یہ باب اس لیے آیا کہ عید میں پہلے نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو کہیں لوگوں کو یہ شک نہ رہے کہ جس پوزیشن میں نماز ہوتی ہے اسی میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کر دیا ہو یا بیٹھے بیٹھے کچھ تعلیم دے دی ہو. نہیں، بتایا یہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ موڑ کر باقاعدہ ان کو خطبہ ڈلیور کیا. قال ابو سعید کام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابل الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے، مقابل کہتے ہیں نا، وہ ہمارے ایڈریسز میں بھی لکھا ہوتا ہے مقابل فلاں، مقابل ہوتا ہے اپوزٹ، یعنی آپ کے بالکل اپوزٹ سامنے، آپ کا فیس لوگوں کی طرف تھا. اس طرح آپ نے کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دیا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا محمد بن طلحہ عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحیٰ الی البقیع، کہ نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف. فصلی رکعتین، یعنی بقیع ایک میدان تھا جہاں مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، آپ نے اس کے قریب نماز عید ادا کی. فصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائیں. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے. وقال ان اول نسکنا فی یومنا ھذا، کہ آج کے دن ہمارا پہلا کام، کہ ہماری پہلی عبادت، نسک یہاں بمانا عبادت، ان نبدأ بالصلاۃ ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانه شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن احد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى، العلم نشان، نشان لگانا عیدگاہ میں، یعنی ایسے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عیدگاہ ہے، یعنی کسی بھی قسم کی علامت وہاں لگائی جا سکتی ہے. اور شاید اسی پر قیاس کر کے ہمارے شہروں میں مختلف جگہ عیدگاہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور عید کے میدان یا اس کی 4 دیواری بعض اوقات بنا دی جاتی ہے، بعض اوقات گیٹ لگا دیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشان لگانا یا اس کا اہتمام خلاف سنت نہیں ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم، یہاں تک کہ وہ اس نشان کے پاس آئے. حدیث گزر چکی ہے لیکن وہاں اس کو ایلیبوریٹ نہیں کیا گیا، ایمفسائز نہیں کیا گیا جس بات کو یہاں کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابن عباس جو تھے انہوں نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے عید پڑھانے کے لیے؟ العلم، اس نشان کے پاس، الذی عند دار کثیر ابن سلط، جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہی تھا. فصلی ثم خطب،
ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن. يهوين پھینک رہی تھی. يقذفن کا بھی پیچھے لفظ گزر چکا ہے, يلقين کا لفظ بھی گزر چکا ہے. تو یہاں امام بخاری جب دوسری دفعہ روایت لاتے ہیں تو ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ لے کے آتے ہیں. فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. حدیث گزر چکی ہے, یہاں صرف عیدگاہ کے نشان کی بات کے لیے دوبارہ لائی گئی. باب موعظۃ الامام النساء یوم العید. امام کا عورتوں کو عید کے دن واعظ کرنا, یعنی سیپریٹلی خاص طور پر. حدثني اسحاق بن ابراہیم ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. يتوكأ یعنی ٹیک لگائے ہوئے تھے حضرت بلال کے ہاتھ پر, یعنی سہارا لیے ہوئے تھے. وبلال باسط صوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها چھلا انگوٹھی مراد ہے. ويلقين. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال شہدت الفطر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم یصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الیہ حین یجلس بیدہ. یہاں پر صرف تھوڑا سا اضافہ ہے اس حدیث میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اس کے بعد, اور کہتے ہیں کہ میں گویا کہ اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں جس وقت آپ اس کے لیے نکلے. یجلسو بٹھا رہے تھے لوگوں کو بیدہی ہاتھ کے اشارے سے. کیوں بٹھا رہے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کو شاید نہیں معلوم تھا کہ عید کے بعد خطبہ بھی ہونا ہے اور اس کے لیے ہم کو بیٹھنا ہے. عموماً لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ نماز پڑھتے ہی چلے جایا کرتے تھے اور گھر میں جا کے سنت وغیرہ ادا کرتے. تو شاید اسی خیال سے وہ نماز کے فوراً بعد اٹھ رہے تھے, تو آپ ان کو اشارے سے بٹھا رہے تھے, یعنی بیٹھ جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باڈی لینگویج جو ہے اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر ایک بات زبان سے نہ کی جائے صرف اشارے سے, تو وہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بول کے کہی ہوئی بات, کیونکہ آپ کے تو اعمال کا اتباع کرنا ہے نا, کہ جو آپ کو دیکھا آپ نے کیا ایسا ہی کر لیا جائے. ثم اقبل یشقہم حتی اتی النساء. پھر آپ آئے یشقہم ان کو چیرتے ہوئے, یعنی صفیں چیرتے ہوئے بیچ میں سے آپ گزرے. یہ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسری طرف سے جائیں تو ہجوم اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ دور تک آپ کو چل کے جانا پڑے گا, اور اس میں احتمال ہے کہ جتنی دیر لگا کے آپ وہاں سے چل کے پراپر رستے سے عورتوں کے پاس پہنچے, عورتیں گھر جا چکی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خطبہ دیتے ہی انتظار نہیں کیا, فوراً صفوں کو بیچ میں سے چیرا اور عورتوں کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان کو الگ سے خطبہ دے سکیں. حتی اتی النساء معه بلال. اس حال میں کہ بلال آپ کے ساتھ تھے. فقال یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی ابتدا کس سے کی؟ پیچھے یہ الفاظ نہیں ہے, یہ نئی بات آ رہی ہے آپ نے جو عورتوں کو خطبہ دیا اس میں آپ نے یہ آیت پڑھی سورۃ الممتحنہ کی کہ یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں, یبایعنک, آپ کی بیعت کر رہی ہوں. تو یہ آخر تک آیت آتی ہے تو اس پر یہ کہ آپ ان سے بیعت لے لیں. ثم قال حين فرغ منها, جب آپ اس آیت کو پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا انتن علی ذالک. جو ہے یہ اس میں 2 الف جمع ہے. انتن مراد ہے کیا تم اس پر ہو, یعنی اس بیعت کا اقرار کرتی ہو, اسی بات پر قائم ہو. قالت امرأۃ واحدۃ منہن, تو ان میں سے ایک عورت بولی. لم یجبہ غیرھا, اس ایک عورت کے علاوہ کسی اور نے جواب نہ دیا, کیونکہ عورتیں بعض اوقات بات کرنے میں جھجکتی ہیں. تو ایک عورت جو بہت دلیر تھی اس نے جواب دیا اور کہنے لگی نعم, کہ ہاں ہم. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اور بھی دلیر بیٹھی ہوں, لیکن سلیقے اور ادب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا پوچھے, ایک شخص جو ہے وہ بات کرے, کیونکہ ایک وقت میں ایک شخص ایک کی بات سن سکتا ہے. جب ایک سوال کے جواب میں 10 لوگ جواب دینے والے ہوں تو پوچھنے والے کو ایک کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم سے زیادہ عقل مند تھی وہ خواتین کہ جن میں سے ایک اٹھ کے بولی اور سب کی طرف سے اس نے ریپرزینٹیشن کی کہ نعم, جی ہاں, ہم اسی بیعت پر قائم ہیں. لا يدری حسن من ہی. حضرت حسن بن مسلم کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کون تھی, ان کا نام کیا تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اسما بنت یزید تھی. قال فتصدقنا, آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو. فبسط بلال ثوبہ, تو حضرت بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے. ثم قال, پھر کہنے لگے ہلم لکن فداء ابی و امی, لاؤ ڈالو تم پر میرے ماں باپ قربان. فیلقین الفتخ,
تو وہ کیا کرنے لگی؟ ڈالنے لگی چھلے، والخواتیم انگوٹھیاں، فی ثوب بلال، بلال کے کپڑے میں. قال عبد الرزاق الفتح، عبد الرزاق کہتے ہیں کہ فتح کیا ہوتا ہے؟ الخواتیم العظام، بڑی بڑی انگوٹھیاں. اور بڑی بڑی انگوٹھیوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے کڑے ہو سکتے ہیں. مسلم کی روایت میں جھانجر کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی پاؤں پہ پہننے والا زیور بھی. اور اسمعی کہتا ہے کہ فتح وہ انگوٹھی ہے جس میں نگینے لگے ہوئے ہوں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں زیور میں بڑی ویرائٹی تھی، پاؤں کا بھی تھا، ہاتھوں کے بھی تھے، چھلے تھے، کانوں کے بھی تھے. دوسری روایت میں گلے کا بھی آتا ہے. اور یہاں پر یہ لگتا ہے کہ جیسے صرف سونا نہیں جڑا ہوا تھا بلکہ اس کے اوپر نگینے وغیرہ بھی تھے. کانت فی الجاہلیہ، جو جاہلیت کے دور میں عورتیں بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنتی تھیں یا بڑے بڑے کڑے پہنتی تھیں، وہ مراد ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں، ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، صدقہ کیا کرو، اور اس کی وجہ بھی بتائی. وہ یہاں نہیں لائے. اصل میں تھوڑا سا حدیث بیان کرنے کا مزاج آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مختلف صحابی جب بیان کرتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ ہر صحابی اے ٹو زیڈ ایک ایک ڈیٹیل لے کر آئے. ایک بیان کرتا ہے تو وہ جتنا حصہ اس کو یاد ہوتا ہے وہ اتنا بیان کر دیتا ہے، دوسرا جتنا اس کو یاد ہوتا ہے اتنا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل لے کر آتے ہیں، اور بعض اوقات امام بخاری کیا کرتے ہیں کہ وہ ضروری حصہ صرف کوٹ کر دیتے ہیں، باقی ڈیٹیل چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو اصل مسئلہ اس سے نکالا جا رہا ہے اس پہ توجہ رہے، نہ کہ پورے قصے پہ. پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت بلال جو ہے خواتین سے کتنے احترام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ لَكُنَّ فِدَاءً أَبِي وَأُمِّي، کہ تم عورتوں پہ میرے ماں باپ فدا، کہ تم صدقہ کرو یا کر رہی ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یعنی ایک طرح سے ان کو تسلی دے رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے الفاظ بیان کیے تھے، اور یہ الفاظ آپ نے ان پہ ناپسند نہیں کیے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے نائب تھے، اور ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا آپ نے اس کو برا نہیں کہا. کیونکہ قرآن میں یہ بھی حکم ہے نا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بہا وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ تم ان سے صدقہ قبول کرو، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے مراد ہے، اور ان کے لیے دعائے خیر کہو. یعنی جب صدقہ لے رہے ہو تو دعا دیا کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. تو اس موقع پر آپ نے جب واز فرما دیا اور عورتیں اپنا زیور ڈال رہی تھی، تو ایک طرح سے بلال جو ہیں وہ اپنی طرف سے کلمات خیر جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے بابن اذا لم یکن لہا جلباب فی العید، کہ اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہیں ہے، اور جلباب کہتے ہیں لمبی چادر کو، ایک لمبی چادر جو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لے. یہ وہ چادر ہے جو گھر سے باہر پہننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی گھر کا ڈریس بھی تو ہمارا ڈھیلا ڈھالا ہے، کھلا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جلباب وہ چادر جو باہر جانے کے لیے یعنی لانگ ڈریس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس جلباب نہیں تو کیا کرے؟ وہ نہ جائے؟ نہیں، وہ جائے لیکن جلباب ادھارا لے لے کسی سے، یہ کسی دوسرے کے جلباب میں گھس جائے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن حفصة بنت سیرین قالت كنا نمنع جوارینا ان يخرجن یوم العید. حفصہ بنت سیرین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، جواری جاریہ کی جمع، عید کے دن باہر نکلنے سے منع کرتے تھے. اور شاید اس لیے کہ جی زیب و زینت ہوتی ہے اور ہجوم بہت ہے، تو تم لڑکیوں کا کیا کام رش میں جانے کا. فجاءت امرأۃ، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. تو ایک عورت آئی، فنزلت قصر بنی خلف، بصرے میں ایک جگہ تھی قصر بنی خلف، وہاں پر اتری. فاتیتها، تو میں اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے آئی. کون؟ حفصہ بنت سیرین، یہ ایک محدثہ ہیں. فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 غزوۃ، وہ کہنے لگی کہ میرے بہنوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزووں میں شرکت کی. فکانت اختها معه فی 6 غزوات، اور اس خاتون کی بہن جو کہ اس شخص کی بیوی تھی جنہوں نے 12 غزووں میں شرکت کی، یہ 6 غزوات میں ساتھ تھیں. قالت کہتی ہیں فکنا نقوم علی المرضى، ہم بیماروں کی عیادت کرتے تھے، ونداوی الکلمہ، اور زخمیوں کا علاج کرتے تھے. نداوی دوا اسی سے ہے، نداوی کا لفظ جو نا دوائیں دیتے تھے. فقالت یا رسول اللہ، تو میری بہن کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی احدانا بأس، کیا ہم میں سے کسی عورت پر کوئی حرج ہوگا، کوئی قباحت تو نہ ہوگی، اذا لم یکن لہا جلباب، کہ اگر اس کے پاس بڑی چادر نہیں ہے، اللہ تخرج، کہ وہ نہ جائے. یعنی یہ کیوں پوچھ رہی ہیں ام عطیہ؟ یہ ام عطیہ ہیں جو سوال کر رہی ہیں، اور اس خاتون کی بہن ہیں جو بصرے میں حفصہ بنت سیرین کو حدیث بتا رہی ہیں. ام عطیہ کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر ہی نہیں تو پھر وہ نہ جائے عید پڑھنے، گھر میں ہی رہے، کوئی حرج تو نہیں.
فقال، تو آپ نے فرمایا، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، چاہیے کہ پہنائے اس کو اس کی سہیلی اپنے جلباب میں سے. یہاں بہن کا لفظ شاید اس لیے نہیں آیا کہ بہنیں بہنوں کو کپڑے دیتے ہوئے ذرا تھوڑے سے کھینچا تانی کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن سہیلی کو وہ دینا پڑے تو شوق سے دیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان رستہ بتایا، لتلبسها صاحبتها، کہ اس کی جو ساتھی ہے، اس کی جو سہیلی ہے، وہ اس کو پہنا دے اپنا جلباب، یعنی ادھارا مانگ کے لے جائے. فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، پس چاہیے کہ حاضر ہوں خیر کو، یعنی اس بہانے سے گھر نہ بیٹھی رہے کہ جی باہر جانے کا کپڑا کوئی نہیں. وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی دعا میں شریک ہوں. قالت حفصہ کہتی ہیں، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، کہ ام عطیہ جب ہمارے پاس آئیں، أَتَيْتُهَا، تو میں ان کے پاس آئی، فَسَأَلْتُهَا، تو میں نے پھر ان سے پوچھا. یعنی بہن سے تو بات ہو ہی چکی تھی، تو ام عطیہ جو ڈائریکٹ راویہ تھیں اس حدیث کی، ان سے پھر پوچھتی ہیں، أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا، تم نے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے؟ قالت نعم، وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے سن رکھا ہے. بأبا، اس کا مطلب ہے کہ میرے باپ قربان ہوں. وقلما ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قالت بأبا یا بأبا، یعنی حضرت ام عطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا کرتی تھی تو ساتھ یہ ضرور کہتی تھی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. قال لتخرج العواتق، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ نکلیں، یعنی نوجوان بچیاں، ذوات الخدور، پردوں میں رہنے والیاں، او قال العواتق و ذوات الخدور، یعنی عواتق ذوات الخدور کہا یا عواتق اور ذوات الخدور کہا. یعنی عواتق ہے جوان بچی اور ذوات الخدور پردے والیاں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین جو کبھی نہیں نکلتی. اب بھی آپ نے دیکھو کہ بعض خواتین کو گھر سے نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور اس میں خصوصاً بزرگ خواتین جو ہیں وہ نکلنا نہیں چاہتی اور کبھی بھی نہیں نکلی. فرمایا جو کبھی بھی نہ نکلی ہوں، ذوات الخدور پردوں میں ہی رہتی ہوں، وہ بھی عید کے لیے ضرور نکلیں. او قال العواتق و ذوات الخدور شک ایوب والحید، اور حیض والیاں بھی، ویعتزل الحید المصلی، اور حیض والیاں عیدگاہ سے الگ رہیں. ولیشہدن الخیر، اور چاہیے کہ حاضر ہوں خیر میں. ودعوت المومنین، اور مومنوں کی دعا میں. قالت فقلت لها الحید، حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے کہا کیا حیض والیاں بھی؟ حیرت کا اظہار کرتی ہیں نا. قالت نعم، ام عطیہ کہتی ہیں ہاں. الیس الحائض تشہد عرفات، کیا حائضہ عورت عرفات نہیں جاتی؟ یعنی عیدگاہ کی جگہ، یعنی کسی شہر میں کوئی کھلا میدان عرفات کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں، تو کیا وہ عرفات نہیں جاتی؟ وتشہد کذا وتشہد کذا، اور فلاں جگہ پہ بھی وہ جاتی ہے، تو کیا عیدگاہ میں آنا ہی مشکل ہے؟ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ عورتیں مشرق سے مغرب کا سفر کرتی ہیں، امریکہ سے چین تک جاتی ہیں، لیکن عیدگاہ جانے سے اعتراض کرتی ہیں کہ نہیں یہاں نہیں جایا جا سکتا. تو یہ ایک زیادتی ہے کہ ہم بازار بھی جائیں، ہم بینک بھی جائیں، ہم اسکول بھی جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، ہاسپٹل جائیں، ہر جگہ پہنچے، لیکن عید کے لیے نہیں جانا. تو یہ دین میں سختی اور ایسی ایک ناروا بات ہے کہ جس کو ان تمام صحابیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مقابلے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے آپ یہ حدیث تو پڑھ چکے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے عورت کو نکلنے کی اجازت دی گئی. تو ام عطیہ خاص طور پر کہتی ہیں کہ عورت اگر عرفات جا سکتی ہے، حج کے ہجوم میں جا سکتی، حج سے بڑا کوئی ہجوم ہوتا ہے مسلمانوں کا، کیونکہ وہ ہجوم کی بات ہے نا کہ عورتیں نکلیں، اور پھر یہ کہ پیریڈز میں نکلے تو کہتے ہیں جب وہاں جا سکتی ہیں اور پیریڈز کی حالت میں جا سکتی ہیں. اور پھر قضا و قضا جو کہا تو ہو سکتا ہے کہ منا مراد ہو، تو کہا کہ جب وہاں جا سکتی ہیں تو اور جگہوں پہ کیوں نہیں جا سکتی، یعنی عید پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جا سکتی. باب اعتزال الحید المصلی، حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابی عدی عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عطیہ امرنا ان نخرج، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نکلیں. فنخرج الحید، ہم نکالیں حیض والیوں کو. والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور فاما الحید فیشهدن جماعت المسلمین ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح یوم النحر بالمصلی، عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں نہر اور ذبح. نہر اور ذبح دو الگ الگ کیوں کہے گئے باتیں میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی، ٹھیک ہے، اور ذبح بکری وغیرہ قربان کرنا. یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن بالمصلی، عیدگاہ میں، یعنی عیدگاہ میں ہی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اونٹ بھی. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ نہر کھڑے ہو کے ہوتا ہے اور پھر اونٹ کو لٹایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں تیر مارا جاتا ہے یا سینے پہ برچھا مارا جاتا ہے، یا اس کو خنجر مار کے پہلے ذرا اس کی قوت کو کم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گلا کاٹتے ہیں.
اس میں یہ کہ کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے اور بٹھا کے بھی، لٹا کے نہیں، کیونکہ لٹا کے اونٹ کو پکڑنا مشکل ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی نہر اور ذبح کیا کرتے تھے. تو سب کے سامنے اس لیے کہ اور لوگ بھی دیکھیں. باب کلام الامام والناس فی خطبۃ العید، امام کا کلام کرنا اور لوگوں کا باتیں کرنا عید کے خطبے میں. وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ، اور امام سے جب کوئی بات پوچھی جائے حالانکہ وہ خطبہ دے رہا ہو تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اسے امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں تو بہت سختی سے منع کیا گیا کہ لغو ہے. اگر کسی نے دوسرے کو یہ بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو بات کی. لیکن عید کا خطبہ چونکہ ہجوم بڑا ہوتا ہے اس لیے تھوڑی رخصت ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، کہ یوم النحر کو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فقال من صلى صلاتنا، تو آپ نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی. ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تو وہ گوشت کی بکری ہے، یعنی ایک عام گوشت ہے، یعنی ایک عام بکری کا گوشت ہے، مراد یہ ہے. فقام ابو بردۃ بن نیار فقال یا رسول اللہ، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة، یعنی وہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کر لیا. وعرفت ان اليوم يوم اکل وشرب فتعجلت واکلت واطعمت اہلی وجیرانی، کہ مجھے جلدی تھی، میں نے پہلے ہی ذبح کر لی، میں نے خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاة لحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کی بکری ٹھہری. قال فإن عندي أناقة جزعة، اس نے کہا کہ میرے پاس 1 سال کی بچیا ہے. هي خير من شاتي لحم، وہ 2 بکریوں سے زیادہ بہتر ہے. فهل تجزي عني، کیا وہ مجھے کافی ہو جائے گی؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك، تمہارے بعد کسی کو نہیں. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زید عن ایوب عن محمد ان انس بن مالک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحه فقام رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ جیران لی. اب یہاں دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا میرے کچھ پڑوسی ہیں. اما قال بہم خصاصۃ، یا اس نے کہا کہ وہ بھوکے ہیں، و اما قال فقر، یا کہا کہ وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں. و انی ذبحت قبل الصلاۃ، اور میں نے نماز سے پہلے ذبح کر ڈالا. و عندي اناق، اور میرے پاس ایک بچیا ہے، لی احب الی من شاتی لحم، جو مجھے 2 گوشت والی بکریوں سے زیادہ عزیز ہے. فرخص له فيها، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان الاسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. یہ چونکہ بار بار ایک ہی بات آ رہی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا الفاظ مختلف ہوتے ہیں یا پھر سند اور ہوتی ہے. تو امام بخاری دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ روایت متعدد طریقوں سے آئی ہے. باب من خالف الطریقہ، اب یہ نئی بات ہے کہ جو مخالفت کرے راستے میں، یعنی جانے کا رستہ اور ہو اور واپسی کا رستہ اور ہو، تو اس کی کیا حقیقت ہے. اذا رجع یوم العید، جب کہ لوٹے وہ عید کے دن. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو تمیلۃ یحیی بن واضح عن فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطریق تابعه یونس بن محمد عن فلیح عن ابی ہریرہ وحدیث جابر اصح. سعید بن حارث حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید، جب عید کا دن ہوتا، خالف الطریق، تو رستے میں اختلاف کرتے، مخالفت کرتے رستے کی، یعنی مختلف رستہ اختیار کرتے. اور اس حدیث کو یونس بن محمد نے بھی تابع کیا فلیح سے حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن حضرت جابر کی جو حدیث ہے یہ زیادہ صحیح ہے، اگرچہ مفہوم دونوں میں ہے لیکن سند کے اعتبار سے ان کا خیال ہے کہ زیادہ مضبوط ہے. بابن اذا فاتہ العید، جب فوت ہو جائے کسی سے عید، یعنی اگر کوئی عید کی نماز میں نہ پہنچ سکے تو کیا کرے. یصلی رکعتین، وہ 2 رکعتیں پڑھ لے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہوتی ہے یا اتنی دور پارکنگ ہوتی ہے کہ عیدگاہ تک جاتے 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 سلام پھیرا جا چکا ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں آئے بھی اور کچھ نہ ملا، کیا کریں؟ 2 رکعت وہاں خود پڑھ لیں. وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ، اور اسی طرح عورتیں بھی، اور جو کوئی گھروں میں رہ جائیں، مثلا کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی نہیں جا سکا وہاں، یا عورتیں ہیں ان کے شوہر مانتے ہی نہیں لے جانے کو، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی، تو ایسی صورت میں وہ روئے نہ، بیٹھ کے گھر میں ہی پڑھ لیں.
والقرى اور گاؤں وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہماری عید ہے اے اہل اسلام۔ وامر انس بن مالک مولاہ، اور حضرت انس بن مالک نے اپنے غلام کو کہا جن کا نام تھا ابن ابی غنیہ، کہاں کہا؟ بالزاویہ، زاویہ کے علاقے میں، فجمع اہلہ و بنیہ وصلی کصلاۃ اہل مصر وتکبیرہم، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے غلام نے ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو جمع کر لیا اور شہر والوں کی نماز کی طرح ہی نماز پڑھ لی اور انہی کی طرح تکبیریں کہہ لی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زاویہ ایک شہر سے الگ علاقہ تھا جہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بھی پاسبل نہیں تھا کہ مدینہ میں آ کے نماز پڑھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ گھر کے ہی بچوں عورتوں کو جمع کر کے وہی نماز ادا کر لی۔ یعنی اگر کوئی فارم ہاؤسز ٹائپ جگہ پر رہتا ہے جہاں پر چند ایک لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بھی اکٹھے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ان کا آنا بہت دشوار ہو، یا بعض اوقات بارش وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی اور مجبوری ہو سکتی ہے۔ وقال اکرمہ کہتے ہیں اہل السواد یجتمعون فی العید، کہ اہل السواد جو ہیں یعنی گاؤں والے، یجتمعون فی العید جمع ہوتے ہیں عید میں، یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں، رکعتین 2 رکعتیں، یا پڑھیں کما یصنع الامام جیسے کہ امام کیا کرتا ہے۔ وقال عطا کہتے ہیں اذا فاتہ العید صلی رکعتین، جس سے عید کی نماز فوت ہو جائے وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، یعنی اسی وقت پڑھ لے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تدففان وتضربان، کہ حضرت عائشہ کے پاس ابو بکر صدیق آئے جبکہ ان کے پاس 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، یہ منا کے دنوں میں، منا کے دن 11، 12، 13 ذوالحج، تدففان دف بجا رہی تھی، وتضربان اور یعنی گا رہی تھی بجا بجا کے، یعنی صرف گانا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دف بھی تھا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشن بثوبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ڈھانپ کے لیٹے ہوئے تھے، یہاں لفظ مختلف ہیں پیچھے سے، متغشن ہے یہاں۔ فانتہرہما ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے ان دونوں کو جھڑکا۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ، تو حضرت ابو بکر کی آواز سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، یعنی اپنے چہرے کو ننگا کیا، وقالا اور فرمایا دعہما یا ابا بکر، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، فإنہا ایام عید، یہ عید کے دن ہیں، وتلک الایام ایام منن، اور یہ ہیں بھی منا میں۔ وقالت عائشة رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم، یہاں بات وہی ہے جو پیچھے گزر چکی، تھوڑی سی نئی بات ہے، اور بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حبشیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی اور حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے تھے، یعنی حبشیوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہم، ان کو چھوڑ دو، امنن بنی ارفدہ، بنو ارفدہ امن سے کھیلو، کوئی نہیں تمہیں کچھ کہتا، یعنی من الامن۔ اس سے آپ دیکھیں کہ دین کی حماس اور غیرت میں صحابہ کرام بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو حدود کے اندر رکھا، لیکن ہم جو بہت سالوں بعد آئے، ہم ان حدود سب کو توڑ کے بہت آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت افراط و تفریط کا شکار ہے، یا ادھر بہت الٹ جاتے ہیں یا دوسری طرف بہت چلے جاتے ہیں، یا بالکل دین کو چھوڑ دیتے ہیں یا اتنا دین میں آ جاتے ہیں کہ حدود کو پار کر کے تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کے، درمیان میں رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی سے کیے جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گانے والوں کو حضرت ابو بکر نے ڈانٹا، کھیلنے والوں کو حضرت عمر نے ڈانٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا کہ نہیں کرنے دو، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ حدود کے اندر تھا، حدود سے باہر نہیں۔ باب الصلاۃ قبل العید وبعدہا، عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنا۔ وقال ابو المعلی کہتے ہیں سمعت سعیدا عن ابن عباس کرہ الصلاۃ قبل العید، کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے عید سے پہلے نماز کو مکروہ سمجھا۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال، یہ حدیث گزر چکی ہے۔